سر فورس ریڈی اور جو اسلحہ آپ نے منگوایا تھا وہ بھی سارا تیار ہے، ایسا دعویٰ بولیں گے پاشا کے ایریا پر ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور سب بسم ہو جائے گا۔ ایک سیکیورٹی اہلکار وردی زیب تن کی اندر ساتھی سلوٹ مارتا بولا۔ میجر مصطفیٰ جو کچھ پیپرز ریڈ کر رہے تھے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ ایک کانفرنس بٹھا چکے تھے جس میں آرمی اور پولیس دونوں کو اس حملے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا سٹیپ نہ تھا۔ وفاق درندے بدلے میں سارا ملک تباہ کر کے رکھ سکتے تھے، اس لیے پہلے بھی ملک میں جو خودکش حملے ہوئے بے قصور لوگ مارے گئے۔ اس میں پاشا گینگ پیش رہا تھا۔ بڑے سے بڑا سیاستدان یا تو ان کے ساتھ تھا یا ان کے خلاف، کیونکہ وہ جن کا وہ ساتھ دیتے تھے کرسی پر وہی آتا تھا اور جن کا ساتھ نہ دیتے وہ ان کے ذہنی دشمن بن جاتے۔ لیکن وہ درندے کسی کی غلامی نہیں کرتے تھے، اپنی بات ماننے والے کے ساتھ وفا پوری نبھاتے تھے، لیکن دغا دینے والوں کے ساتھ برا سلوک کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ جن سے ان کو غداری کی بو آتی اسے نوچ نکال پھینکتے۔ تو ایسے لوگوں کو ختم کرنا اس وقت سب سے بڑا مشن تھا، کیونکہ یہ پاکستان تھا جہاں حکومت بے ایمانوں کی تھی، تو کیسے کسی ایسے کو رہنے دیتے جو ان کے پرکھ چڑھا کر رکھے، جو ان کی منجی ٹھوک کر رکھے، جو ان سے پیسہ چھین کر واپس اس کے اقداروں کو دے دے۔ ٹھیک ہے، سب کو کہو کل ریڈی رہیں۔ پاشا جہاں موجود نہیں ہے، اس کے پیچھے سے اس کے لوگوں کو ختم کرنا آسان ہوگا۔ اس اہلکار کو آرڈر دیتے وہ واپس سے اپنے فائل پر جھک گیا۔ یہ کام وہ منور کی وجہ سے کر رہے تھے، جس کے بدلے وہ ایک بھاری معاوضہ اسے دینے والے تھے، جس کے بعد مصطفیٰ کی زندگی بدل جانے والی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو چکی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن اب یعقوب کے لیے اسے تیار ہونا اچھا لگنے لگا تھا۔ اور تو اور آج اس نے سر پر دوپٹہ بھی پہنا تھا۔ اپنا آپ شیشے میں دیکھتے اس کی آنکھیں پال میں نم ہوئی۔ اپنی پچھلی زندگی یاد کرتے ایک کرب کا سایہ اس کے چہرے پر لہرا گیا۔ وہ کچھ کرتی آئی تھی، وہ بھی ایک مرد ہی تھا جو اسے اس گناہوں کی دلدل میں لے گیا تھا اور اسی میں چھوڑ دیا تھا، اور اب یہ بھی ایک مرد ہی ہے جو اسے انجانے میں ہی صحیح لیکن ایک دلدل سے نکال آیا تھا اور انجانے میں ہی اپنے حملوں سے اسے ہدایت کی راہ پر لا رہا تھا۔ دونوں میں فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مرد کا لبادہ اوڑھے ایک بھیڑیا تھا اور یعقوب مرزا سچ میں ایک غیرت مند مرد تھا۔ وہ اپنی گہری سوچ میں ڈوبی تھی جب باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر کی جانب گئی۔ وہاں وہی آیا تھا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دروازہ لاک کرتے اس کی جانب موڑا ہی تھا کہ مشائم کو اپنے سامنے اس روپ میں دیکھ وہیں جم سا گیا۔ سر تپیرا اسے بغور دیکھتے پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ پہلے اسے واحد لباس سے لونگ عبایا تک، لونگ عبایا سے گلے میں دوپٹے تک، اور گلے میں دوپٹے سے سر پر دوپٹہ لینے تک وہ بدل رہی تھی۔ یعقوب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی اس منظر کو آنکھوں کے سامنے سے غائب کرنے لگا، لیکن وہ سچ تھا، سچ کیسے مٹ جاتا۔ وہ ایسے ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ یعقوب کے دل کی دھڑکن مدھم ہوئی تھی۔ اس وقت اسے کم از کم یہی لگا تھا۔ اسے دل کے ساتھ ساتھ وقت بھی رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جیسے قریب آ رہی تھی، رکے دل کی دھڑکن ویسے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس خاموشی میں یعقوب کا دل اپنی دھڑکنوں کے شور سے کان کے پردے پھاڑنے کے قریب تھا۔ وہ قریب آ چکی تھی اور وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ لب ایک انجانی سی ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ جانتی تھی اس میں کیا دیکھ کر یعقوب پلکیں تک جھپکنا بھول گیا، لیکن صرف ایک بار وہ کہہ دے یعقوب کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے اس کا میک اپ یا اسٹائلش ڈریس نہیں، ایک دوپٹہ سر پر لینا کافی تھا۔ کچھ نہیں، اس کی آواز پر وہ گڑبڑا کر ہوش کی دنیا واپس آیا۔ فریش ہو جاؤ، ڈنر ایک ساتھ کریں گے۔ وہ پہلے سب تیار کر کے بیٹھی تھی۔ تم نے پھر کھانا بنایا؟ یعقوب حیرت سے دیکھتا بولا۔ ہاں، کسی کی بات پر لمر کر رہی ہوں۔ کون سی؟ اچھی بیوی شوہر کے آنے سے پہلے ان کے لیے اچھے کھانے بناتی ہے، گھر سجاتی ہے، خود کو سنوارتی ہے۔ اور آخری بات بولتے بولتے لب تھوڑے پھڑپھڑائے اور اس کی شاید رنگ آنکھوں میں جھانکتے وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں پوچھ بیٹھا۔ مشائم کو اپنا گلا پل میں خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی یہ نظریں، ان میں اٹھتے جذبات وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی اور ان کو بات میں مشکل ہو گئی۔ دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ انجانے سے احساس میں اسے بھی آ گھیرا۔ 3 لفظ، وہ لفظوں کی طاقت تھی جو دونوں کو مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ یہ صرف کاغذی رشتہ ہے یعقوب۔ پل میں یہ لفظ یعقوب کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ جو قدم مشائم کی جانب بڑھا رہا تھا وہیں منجمد ہو گئے۔ یہ بیڑیاں اسے روک گئی تھیں۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا اور سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔ کچھ چھناک سے ٹوٹا تھا، شاید مشام کا دل۔ پل میں شاید رنگ آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہو گیا۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑی رہی، پھر انگلی کے پور سے آنسو چنتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی جہاں اس نے دونوں کے لیے ڈنر ریڈی کر رکھا تھا۔ ایک اور بری نظر اپنی محنت پر ڈالتے وہ کھانا سمیٹنے لگی۔ جب اسے کرسی کھسکانے کی آواز آئی، نظر اٹھا کر دیکھا جہاں یعقوب گرے رنگ کے سادہ شلوار قمیض میں بازو فولڈ کیے اپنے لیے پلیٹ بنانے لگا۔ مشائم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا بس نہیں چلا، ورنہ اب تک نظروں سے کھا کر مجھے ختم کر چکی ہوتی۔ اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کرتے کھانے پر رکا بولا۔ مشائم کے ہونٹ اور آنکھیں ایک ساتھ مسکرائی تھیں۔ وہ بھی سامنے والی کرسی کے ساتھ اس کے عین سامنے بیٹھی۔ تم واقعی بدتمیز ہو۔ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی کھانے کی پلیٹ بنا لگی۔ تھینکس، مجھ پر میری پوشیدہ خوبی ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا سر خم کر کے بولا۔ مشائم کو گہری مسکراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ یہ وقت واقعی حسین تھا۔ تم کھانا اچھا بناتی ہو۔ وہ اب تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ لیکن ہر بار میں نہیں بناؤں گی، اگلی بار تم بناؤ گے۔ اس کی بات پر یعقوب نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اچھا۔
مجھے اپنے ٹیسٹ کا عادی نہ بناؤ، تمہارے جانے کے بعد میں مس کروں گا۔ وہ بظاہر نارمل سے انداز میں بولا تھا، لیکن اندر میں کچھ چبھا تھا۔ یہی کیفیت مشائم کی بھی ہوئی تھی، اور اگر میں نہ جاننا چاہوں تو؟ وہ بے اختیار یہ سوال کر گئی۔ یعقوب نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں ایک امید تھی شاید اس کی کہ وہ کہہ دے، تو میں نہیں جانے دوں گا۔ کتنا خوبصورت تھا یہ جملہ سوچنے میں ہی۔ تم یہاں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ جانتی ہو ہمارا پیشہ کیا ہے؟ اس کی بات پر مشائم ایک پل کو دیکھنے کی۔ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہگار سے نہیں۔ یعقوب اس کی بات پر اسے یکٹک دیکھنے لگا، نارمل سے انداز میں، اسی لیے وہ کتنی آسانی سے یعقوب کی سب سے بڑی پرابلم حل کر گئی تھی۔ دیکھو، اس کے ایک لفظ پر مشائم کا دل ڈوبا، نہ جانے کیا کہنے والا تھا۔ تم میرے پاس امانت ہو اور مجھے یہ امانت ایسے ہی لوٹانی ہے، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سنتے دل ڈوبنے کے آثار مشائم کے چہرے پر واضح ہوئے۔ تم مجھے اپنے پاس قید رکھو، آگ لگ گئے میری زندگی کو، آزادی کو۔ مشائم کی بات پر وہ ایک پل کو یکٹک دیکھتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سے آنکھیں مسکرائیں، اور پھر لب ہلکے سے واہ ہوتے سفید موتی سے دانت ظاہر ہوئے۔ وہ مسکرایا تھا نہیں، وہ کھلکھلایا۔ اس گھر میں پہلی بار یعقوب کا کہکا گونجا تھا۔ مشائم ایک پل کو اسٹیک سی ہوئی اسے دیکھی، پھر اس کے سامنے کچھ بھی دل نشین نہ لگا۔ وہ ایک شخص مسکراتے ہوئے اتنا حسین لگا۔ مشائم غلط تھی کہ اس کی صرف آنکھیں حسین ہیں، وہ شخص ہنستے ہوئے اور زیادہ حسین لگتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اور بھی قاتل تھی۔ اپنی مسکراہٹ سے وہ مشائم کو قتل کر کے خود میں دفن کروا گیا۔ تم پاگل ہو؟ اپنی ہنسی کو بریک لگاتے وہ پھر سے کھانے پر جٹا۔ وہ اب بھی یکٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اس کے محور میں ہی جیسے قید سی ہو گئی تھی، نظریں نیچے کھانے پر جھکے۔ سخت لہجے میں بولتا مشائم کی نظر جھکوا گیا۔ وہ ہڑبڑاتی اپنی پلیٹ پر جھکی، لیکن وہ کہاں باز آنے والی تھی، پھر بھی چور نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں پہنی برانڈڈ واچ اس کی پرسنالٹی کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ کھانا کھا کر نیپکن سے منہ تھپواتا خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کی خاموشی مشائم کو کھٹکی تھی۔ میرا انعام۔ اپنی پلیٹ چھوڑتی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی بولی۔ اس کی بات پر یعقوب نے ایک عجیب نظر سے اسے دیکھا۔ انعام کس بات کا؟ سینے پر ہاتھ باندھے ٹھہر کر پوچھا۔ کھانا اچھا بنانے کا۔ وہ تھوڑی شوق ہوئی۔ اچھا، کیا انعام چاہیے؟ اس کے اتنے لاڈ سے مانگنے پر وہ انکار نہیں کر پایا۔ میرے ساتھ ڈانس کرو؟ اس کی بات پر یعقوب کو جھٹکا لگتے لگتے بچا۔ یہ کیسی عجیب فرمائش تھی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ کیسی فرمائش ہے لڑکی؟ لڑکی نہیں مشائم، مشی نے بھی فوراً درست کیا۔ ہاں جو بھی، لیکن اتنی فضول فرمائش میں نہیں کر سکتا۔ پوری بے دردی سے جھڑکتے وہ اپنے روم میں چلا گیا، بنا یہ دیکھے کہ ان شاید رنگ آنکھوں میں نمی اتر آئی ہے۔ خوشی کے بعد ملنے والا دکھ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوشی کے بعد ملا ہوتا ہے، اس لیے وہ طویل ہوگا۔ اس کا اندازہ تھا اسے۔ وہ اس آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ حسین تھا، لیکن بے حس، بے رحم، شفاق، دلوں کو پل میں توڑ دینے والا۔ وہ صرف اپنے کام کے ساتھ وفا نبھانا جانتا تھا۔ رشتوں کا مان کیسے رکھا جاتا ہے اس سے وہ سرے سے واقف نہیں تھا، کیونکہ رشتوں سے وہ بچپن سے ہی محروم رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹے وہ کب سے چھت کو گھور رہا تھا، نیند دور دور تک نہیں تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ شاید رنگ آنکھیں سامنے رہتی۔ وہ کوفت کا شکار ہونے لگا، کڑی آزمائش میں آ گیا تھا یعقوب مرزا۔ وہ بڑھتے پلوں کے ساتھ اس کے واضح پر حاوی ہونے لگی تھی۔ وہ ساری سوچ جھٹکتی آنکھیں منہ دیا۔ سارے دن کی تھکاوٹ نے اسے جلد ہی اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ پاشا کی غیر موجودگی میں سارا کام پامیر اور یعقوب دیکھ رہے تھے۔ یعقوب کو گولی لگنے کی وجہ سے پامیر نے جلدی ہی بھیج دیا تھا، اور اب خود رات کے 3 بجے فارغ ہو کر خود سکھ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا۔ پل میں کومل کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ جھٹ سے سیدھا ہو بیٹھا۔ کام کے چکر میں وہ کومل کو بالکل ہی فراموش کر چکا تھا۔ شٹ، ساری فوائد راہ میں رکھتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر آئے، اور برلاس کو باقی کی تاکید کرتے گھر کے لیے نکل گیا۔ آج پہرے پر برلاس تھا، انہیں انفارم کر دیا گیا تھا۔ ان کے بندوں نے کہ اس بار آرمی بھی پولیس کے ساتھ ان پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات اس نے اب تک یعقوب کو نہیں بتائی تھی۔ شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کا خمیازہ بہت برا ہونے والا تھا۔ وہ 1 گھنٹے کا راستہ 20 منٹ میں طے کرتا پہنچا تھا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کالر سیدھا کیا، کام کا برڈن بڑھ جانے کی وجہ سے وہ خود کو بھول ہی گیا تھا۔ گاڑی سے اترتے دھیرے سے قدم اٹھاتا ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اندر آتے گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ایسے ہی دبے قدموں اپنے روم میں آیا، جہاں وہ ڈارک ریڈ کلر کی نائٹی پہنے پلو ہاتھ میں پکڑے گہری نیند میں تھی۔ پامیر کا دل زور سے دھڑکا تھا، جذبات ایک پل میں جاگ گئے تھے۔ وہ اسی طرح اپنی نظروں کے اثار میں لیس کے قریب آیا۔ وہ سوتے ہوئے پامیر کو بے حد حسین لگی تھی۔ اگر اس نے 5 سال اسے خاموشی سے چاہا تھا تو وہ غلط نہیں تھا۔ آج اسے اپنے بیڈ پر اس حال میں دیکھ اسے اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر نکالتا ہوا ہوا میں اچھال کر اس کے اوپر آیا، اور اس کی آغوش سے تکیہ لٹاتے اپنے شکنجے میں جکڑا۔ وہ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اس اچانک افتاد پر بکھلا کر اٹھی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ جب تک سمجھ آتی تب تک وہ دشمنی جہاں سے اپنے شکنجے میں دبو چکا تھا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی تھی، لیکن ساری بیکار گئی، کیونکہ وہ جسامت میں اس کے سامنے بچی تھی۔ وہ اپنا کسرتی بھاری بھرکم وجود اس پر حاوی کر چکا تھا۔ اب کیوں آئے ہیں؟ جائیں، کریں اپنا کام۔ وہ اپنا آپ چھڑاتی بری طرح بفری تھی۔ اس کی ناراضگی بھی بجا تھی۔ شادی کے بعد بہت سے ارمان ہوتے ہیں، چاہے مرد کے ہوں یا عورت کے۔
آئی ایم سو سوری میری جان پاشی جان نہیں ہے، اس لیے کام کا برڈن زیادہ ہو گیا۔ وہ شرمندہ سا ہوتا نظریں جھکا گیا۔ کومل کے تاثر پل میں ڈھیلی ہوئی، مجھے نہیں کرنی بات، ہٹیں۔ وہ مزید لاڈ دکھاتی اس کی پناہوں سے نکلنے لگی، لیکن پامیر اس کی دونوں کلائیں اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے اوپر تکیے سے پن کرتا سیدھا اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی تھی لیکن ساری بیکار گئی۔ وہ شدت سے ہونٹوں کو سخت کرتا اس کی جان نکالنے لگا۔ نیچے ٹانگوں کی آپس میں ایک جنگ چھڑی تھی، دونوں ایک دوسرے میں الجھ ترین۔ جب پامیر نے مضبوطی سے اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے لاگ کیا۔ نہ تڑپاؤ پلیز، ہونٹوں کو چھوڑ دے، وہ بے بسی سے بولا، لیکن کومل نظریں پھیر گئی۔ کیسے دور کروں یہ ناراضگی بتاؤ؟ پتہ نہیں، اس کا پتہ نہیں، پامیر کو اچھے سے پتہ تھا۔ وہ گہری مسکراہٹ مسکراتا واپس سے ہونٹوں پر جھکتا، دوسری ہاتھ سے نائٹی کی ڈور اپنی انگلیوں میں الجھاتا ایک جھٹکے میں کھول گیا۔ اسے نیند آئی تھی لیکن زیادہ نہیں، تھوڑی دیر میں بے چین ہوتے کروٹ بدلتے اٹھ بیٹھا۔ نہ جانے کیوں اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی سچ میں عذاب بن کر نازل ہوئی تھی اس کی زندگی میں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے بیڈ سے اترتے، پیروں میں چپل اڑستے باہر آیا۔ ہال کی لائٹس ایسے ہی آن تھی۔ وہ شاید وہ غصے میں جاتی آف کرنا بھول گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے کی جانب آیا، دروازہ بھی کھلا تھا۔ یاقوت کو حیرت اور مسکراہٹ دونوں نے بر وقت کان گھیرا تھا۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھولتے اندر آیا، جہاں وہ بیڈ پر بنا کمفرٹر کے سمٹی شاید سو رہی تھی، لیکن رو کر سونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو پپوٹے سو چکے تھے۔ کیا اس نے اتنی بری طرح اس کا دل توڑا تھا؟ پل کی پل یاقوت منو شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس کی خواہش اتنی بڑی تو نہ تھی کہ وہ پورا نہ کر سکے۔ مشائم اس کے قریب ہوتے کان کے قریب آہستہ سے بولا تھا کہ وہ نیند میں ڈر نہ جائے۔ مسز یاقوت، یہ نام لیتے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، اتنا کہ یاقوت سے سنبھالے نہیں سنبھلا تھا۔ یہ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ ایک پل کو گڑبڑا گیا، لیکن مشائم کی پلکیں اس نام پر لرزی تھی، لیکن یاقوت نے نہیں دیکھی تھی۔ شکر اس نے یہ مسز یاقوت نہیں سنا۔ اب نام لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ جب وہ پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھ کھلی دیکھ یاقوت جو تھوڑا سا اس پر جھکا ہوا تھا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ کتنی دیر دونوں اپنے دلوں کو سنبھالتے خود کو نارمل کرنے لگے تھے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے؟ اسے رات کے اس پیر اپنے کمرے میں دیکھ کون سے جذبات نہیں جاگے تھے۔ سارا قصور ان 3 لفظوں کا تھا، ہاں تم۔ وہ ٹرانس کی اسی کیفیت میں کہتا مشائم کا منہ حیرت سے کھلوا گیا۔ میرا مطلب تم نے ڈانس کہا تھا؟ اس سے پہلے وہ کوئی رخ دے اس کی بات کو وہ خود کلیئر کر گیا۔ اس ٹائم مشی کو حیرت ہوئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت بھی آ سکتا ہے۔ اب اسے یہ کیا پتہ یہ جھلی یاقوت جیسے پتھر پر پہلی چوٹ مار چکی ہے، تو اس وقت میں کیا ہے، آؤ۔ اسے آنے کا کہتے خود باہر چلا گیا۔ مشائم کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ جتنی دیر وہ رو رو کر سوئی تھی، اس پل کے لیے کہ ایک سیکنڈ نے سب کا حساب چکتا کر دیا تھا۔ وہ میرر کے سامنے جاتی جلدی سے بالوں میں برش پھیرتے اپنا حلیہ درست کرتی باہر آئی، جہاں وہ اپنے فون میں کچھ کہہ رہا تھا۔ تبھی ایک دھیما سا میوزک آن ہوا۔ مشائم کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس کی خواہش ایسے بھی پوری کرے گا۔ وہ اب سچ میں پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ موبائل ٹیبل پر رکھتے اس کی جانب آیا، اپنا ایک ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ مشی خوش ہوتی اپنا ہاتھ رکھنے ہی لگی تھی کہ وہ پیچھے کر گیا بنا ٹچ کیے۔ اس کی بات پر مشی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو میں تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن بنا ٹچ کیے ڈانس کر سکتا ہوں۔ وہ اب بھی نہیں سمجھی تھی جب یاقوت اسے بلاتا ہال کے بالکل بیچ میں آیا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، قد بھی دونوں کے برابر ہی تھے، صرف کچھ انچ کے فاصلے سے مشی اسے چھوٹی تھی۔ ایسے کرو آج۔ یاقوت کا سیدھا ہاتھ دے کر اس نے بھی سیدھا کیا۔ یاقوت نے اپنے ایک پیر آگے کیا تو مشی نے بھی اپنا پیر پیچھے کیا۔ ہاں میں نے سنی پریوں کی کہانی، ویسا ہی نور تیرا چہرہ ہے، تیرا روحانیاں، تجھ کو میں اپنی باہوں میں چھپا لوں، اپنی زمیں کو کر دوں میں آسمانی۔ وہ یہی اسٹیپ 3 دفعہ کرتے سیدھے کھڑے ہوئے۔ جب یاقوت اپنا ایک بازو پیچھے کرتے اس کے گیٹ گھوما۔ زندگی روک دوں میں اب تیرے سامنے، پل دو پل جو رکے تو میرے ساتھ میں۔ وہ مشی کے گھومتا اس کے عین پیچھے کھڑا ہوا۔ مشی کا دل اب ساری باڑیں توڑ کر باہر آنے تھا۔ وہ ڈانس کرتے اور بھی حسین تھا۔ ٹوٹا جو کبھی تارا سجنا وے تجھے رب سے مانگا، رب سے جو مانگا ملیا وے تو۔ یاقوت اس کے سامنے آتے کھڑا ہوا، جیسے دیکھتے مشی نے اپنی ایک انگلی کھڑی کی۔ یاقوت نے انگلی پکڑنے والے انداز میں اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کے اوپر کیا، جیسے محسوس کرتے مشی گول گول گھومی تھی۔ رات کے اس پیر دونوں کو کہہ اس میوزک سے زیادہ حسین تھا۔ اسے گول گول گھومتا دیکھ یاقوت پھر سے دل کھول کر مسکرایا تھا۔ دونوں کتنی دیر روحانی ڈانس کرتے اپنی زندگی کے اس پل کو خوبصورت بناتے رہے۔ اب یاقوت تھک گیا تھا۔ وہ صوفے پر آتے دھپ سے بیٹھ کر نظریں گول گھومتی مشی پر ٹکی تھیں۔ اسے دیکھتے یاقوت کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں۔ دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی۔ رات کے اس پیر ایک میٹنگ پھر بٹھائی گئی تھی، جس میں بڑے آرمی اور پولیس افسران کو مدعو کیا گیا تھا کل کے حملے کی تیاری کے لیے۔ اس سے پہلے جتنی بار بھی پاشا گینگ پر حملہ ہوا تھا وہ صرف پولیس نے کیا تھا اور ہمیشہ منہ کھائی تھی، لیکن اس بار پولیس کے ساتھ آرمی کو بھی الرٹ کیا گیا تھا تاکہ ان پر ہر جانب سے گھیرا تنگ کر کے ایک دم ختم کر دیں۔ یہ گینگ اب تک کا سب سے زیادہ خطرناک گینگ ثابت ہوا تھا، جس نے نہ صرف ملک میں بہت بار بم بلاسٹ کیے بلکہ بہت سے معصوم لوگوں کی جان بھی لی ہے۔ ہر طرح کی لیگل سمگلنگ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب ہمیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی ہوگی۔ مزید ان درندہ صرف انسانوں کو ہم کھلے عام نہیں چھوڑ سکتے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے آرمی چیف بختیار باجوہ کی آواز اسپیکر میں گونجتی آخر میں بیٹھے آرمی آفیسر تک گئی تھی۔ لیکن ان کو چھیڑنا مطلب اپنے ملک کی تباہی کو سر عام دعوت دینا ہوگا۔ ان کو بھنک بھی پڑی تو پوری ملک کا اشر نشر بگاڑ دیں گے ہم سے پہلے۔
ایک آرمی آفیسر کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی سر، اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہ جانے وہ لوگ کیسے پل میں ہر جگہ قبضہ کر لیتے ہیں، ایسے ان پر حملہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ بختیار ایک کی رائے سنتے مسکرا دیے، لیکن تنزیہ مسکراہٹ۔ ایسے کریں آپ لوگ وردی یہیں اتار کر چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جائیں۔ اس کے کھلس کر بولنے پر دونوں آفیسر سر جھکا گئے۔ وہ لوگ آتنکوادی ہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ہماری عوام کی حفاظت کا سوال ہے۔ اب کی بار لہجہ سخت ہوا تھا۔ سوری سر، مجھے آپ کا سوری نہیں چاہیے، کم از کم ان جتنی بہادری تو لے آئیں اپنے اندر، جتنا جذبہ ان لوگوں میں ہے۔ اتنا ہمارے اندر آ جائے تو ہم نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ کل حملے کی تیاری کریں، جتنے ہیلی کاپٹر چاہیے وہ بھی ابھی سے تیار کریں۔ کل یہ قیامت پاشا کے گینگ پر برپا ہو جانی چاہیے۔ ایک ایک کے چیتڑے اڑا کر رکھ دو۔ ان کا لیڈر یہاں نہیں ہے جو ان کو گائیڈ کر سکے۔ اس کے بغیر ان کو ختم کر دیا تو اسے بھی ختم کرنا آسان ہوگا۔ اوکے سر۔ سب آفیسر کھڑے ہوتے سلوٹ مار کر کانفرنس روم سے نکل گئے۔ جب بختیار کا فون بجا، اب بے فکر رہیں، کل آپ کا دشمن اور اس کا نام دونوں صفحاتی سے مٹ جائیں گے۔ ان کی بات پر مقابل شخص کا شیطانی کہکا گونجا تھا۔ واہ چیف صاحب، اپنے آفیسرز کو عوام کے نام پر ایموشنل فول بہت اچھا بنایا۔ بس سر کیا کریں، لکشمی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ بولتے ان کے چہرے پر کمینگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ سمجھے لکشمی بھی بےتاب ہے اپنے لکشمن کے لیے۔ چلو اب تمہاری مان کر میں نے ڈانس کیا، تم میری مان کر اب نماز پڑھ لو۔ وہ گھوم گھوم کر تھکتی صوفے پر ہانپتی ہوئی لیٹی تھی جب یاقوت کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ اس کی بات پر وہ نظریں چرانے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے کہ تمہاری رنگت ہی اڑ گئی؟ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ یاقوت پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ ماں، مجھے نماز نہیں آتی۔ مشی کی بات پر یاقوت کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی اتنی بڑی ہو گئی تھی، لیکن نماز تک نہیں آتی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا، بے حد افسوس۔ وضو آتا ہے؟ استفسار پہ پوچھا۔ وہ صرف نفی میں سر لاگی۔ یاقوت کا دل کیا ایک رکھ کر دے اس کے منہ پر، باقی سارے الٹے کام آتے تھے، صرف یہ ڈھنگ کا کام نہیں سیکھا۔ اٹھو میں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں، چلو۔ کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے روم کے باتھ روم میں گیا۔ مشی اس کے پیچھے پیچھے روم آئی۔ نل کے سامنے دونوں کھڑے ہوتے مرر میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب پھر دونوں کے دل بے اختیار ایک ایک بیٹ مس کی تھی۔ یاقوت نظریں پھیرتا بازو اوپر کر کے اسے وضو کا طریقہ بتانے لگا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ وہی عمل کرتی گئی۔ دونوں وضو کر کے باہر آئے۔ نماز کی طرح دوپٹہ لو۔ اس کے کہنے پر مشی نے گول حجاب بنایا۔ تب تک یاقوت دونوں کے لیے جائے نماز بچھا چکا تھا۔ پھر مڑتے ایک نظر اسے دیکھا، وہ حجاب کیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اور اس کا یہ روپ دیکھ کے یاقوت وہیں کا وہیں ٹھہر گیا۔ اس کے دل پر چھایا بدگمانی کا گہرا بادل چھٹنے لگا تھا، اور دونوں کی یہ بڑھتی نزدیکی دونوں کی زندگی میں بہت مشکل لانے والی تھی۔ تم پہلی دفعہ پڑھو گی تو جیسے پڑھتا ہوں ویسے دیکھ کر پڑھو، پھر ایسا تمہیں مرد اور عورت کی نماز کا فرق بتا دوں گا۔ اس کے کہے پر وہ بھی سر لاتی جائے نماز پر آگے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ پہلی بات تھا۔ مشی کو ایک دم اپنا دل بھاری سا محسوس ہوا، جیسے کسی اوپری چیز نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ کر بھیج دیا ہو۔ یاقوت کو دیکھتے وہی کرنے لگی جو وہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ناف اور بندے دیکھ مشی نے بھی اپنی بیلی پر ہاتھ باندھے۔ اگر یہ عمل یاقوت دیکھ لیتا تو اس کا ہنس کر برا حال ہو جاتا۔ اس کے رکوع میں جاتے وہ بھی جھک گئی، لیکن ہاتھ کہاں رکھنا تھا یہ دیکھ نہیں رہا تھا، تو آگے کو ہوتی دیکھ کر صحیح ہاتھ رکھ گئی۔ یاقوت اللہ اکبر کہتا سیدھا کھڑا ہوتے سجدے میں چلا گیا۔ وہ میں سجدے میں گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چاہتے وہ سجدے میں ہی یاقوت کا قمیض کس کر پکڑ گئی۔ اسے اٹھتے محسوس کر کے خود بھی اٹھی اور دوبارہ سجدے میں جاتے دیکھ خود بھی گئی۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آ رہا تھا، اور وہ اوپری طاقت جیسے اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے مارے جلدی سے اٹھی، لیکن آج یاقوت کا سارا ماننا تھا۔ اسے لگا پھر جانا ہے سجدے میں۔ وہ یاقوت کا انتظار کیے بغیر پھر چلی گئی۔ یہی عمل 2 دفعہ دہرایا گیا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تک یاد پڑ رہا تھا۔ پڑھتے اس نے سلام پھیرا۔ جب وہ سلام پھیرے بغیر اسے ٹکر ٹکر دیکھ لگی، یاقوت نے اسے گھورا، سلام پھیرو۔ اس کی ڈانٹ سنتے فوراً دونوں طرف یاقوت کی طرف منہ پھیر گئی۔ پھر لیکن اس نے جس انداز سے منہ پھیرا تھا یاقوت کو ہنسی آئی تھی، لیکن وہ منہ دوسری جانب کر کے ہنسی دبا گیا۔ اب دعا مانگو کہتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ساتھ مشی نے بھی کیا مانگوں؟ اس کے سوال پر یاقوت نے اسے دیکھا۔ ایک تو حجاب میں پہلے ہی وہ یاقوت کو پاگل کر رہی تھی، اوپر سے نماز پڑھتے اس کے چہرے کی معصومیت، تھوڑی عقل۔ تڑک کر بولتے اپنی دعا میں مشغول ہوا بنا یہ دیکھے کوئی اسے گھور رہی ہے، اور تمہارے لیے بھی تھوڑی تمیز۔ پیچھے وہ بھی کہاں رہتی، ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ یاقوت اب اس کی بات پر اپنی دعا کے بیچ ہی مسکرایا تھا۔ اب تک کی نمازوں میں سے یہ نماز سب سے زیادہ حسین اور پرسکون لگی تھی، جس میں اس کے ساتھ وہ تھی جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی تھی۔ اے میرے اللہ، تو ہی ہر راز اور ظاہر اور پوشیدہ چیز سے واقف ہے۔ میں نہیں جانتا یہ لڑکی تیرے نزدیک اپنے اعمالوں میں کیسی ہے، لیکن یا اللہ اس کو ان گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ شاید اس کی اور میرے راستے جدا ہیں، لیکن یہ جہاں بھی جائے ایسی ہی رہے جیسی اب ہے۔ وہ اپنی دعا مانگ کر مشی کی جانب مڑا جو یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ آتماؤں کی طرح دیکھ دیکھ کر کس دن ہارٹ اٹیک کرواؤ گی تم؟ اسے ٹپٹتے وہ اٹھ کر جائے نماز فولڈ کرنے لگا۔ تم سو جاؤ، اب نیند پوری کر لو اپنی، اور میں ڈیرے پر جا رہا ہوں کچھ کام دیکھنے۔ کہتے وہ جانے لگا۔ نہ جانے کہ اسے جاتے دیکھ مشی کا دل بے چین ہوا۔ آج اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یاقوت بچ جائے۔ وہ روکنا چاہتی تھی، لیکن یہ جانتی تھی کہ وہ رکے گا نہیں، اور وہ چلا گیا۔
اس کی سفر اور شدتوں کی تھکاوٹ ہوتے ہوئے اسے باہر لایا تھا۔ صبح سے اب تک کتنی جگہوں پر گھوم چکے تھے، ساحل، سمندر، پار دیوار، عورتوں کو دیکھا جو اس نے شور مچایا تھا، واپس جانے کا زیال ہی جانتا ہے۔ اس وقت وہ لوگ ایک ریسٹورینٹ میں تھے جہاں کے سی فوڈ زیال کو تو آرام سے کھا رہا تھا، لیکن اسے ایسے کھانوں کی عادت تھی، لیکن البتہ زمل پہلی بار یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اپنے سامنے پڑے سانپ سے دیکھ اسے ابکائی آئی تھی۔ زمل ٹھیک ہو تم؟ اس کی بگڑتی حالت دیکھ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یہ کیا سانپ سے بنا رکھے ہیں؟ وہ گندا سا منہ بناتی بولی، جبکہ اس کے منہ سے اپنی ڈش کا یہ نام سنتے زیال نے اپنی پلیٹ دیکھی، جسے دیکھتے اس کا دل بھی اچھا خاصا خراب ہوا۔ وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ اچھا رکو، میں کچھ اور دیکھ کر آتا ہوں۔ اسے وہیں چھوڑتے وہ خود گیا اور اس کے لیے پاکستانی کھانوں سے مشابہت رکھنے والی 2-3 ڈشز لائے۔ اب وہ آرام سے کھا رہی تھی، لیکن زیال کا دل اب اتنا خراب ہو گیا تھا کہ دوبارہ اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا جب تک زمل کو دیکھتا رہا۔ ابھی اب ہم شاپنگ پر جائیں گے، وہ کھانا فنش کرتی چیک کر بولی۔ زیال صرف مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا وہاں رہتے وہ قید سی تھی، اب یہاں کی آزادی پوری طرح سے انجوائے کرے گی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی قید ہی تھی اپنی زندگی میں۔ کسی کی نظروں میں اچھے سے کرو فنش پہ چلتے ہیں، اسے کہتے خود اپنے فون پر جھکا۔ جیسے ہی آن کیا وہ پاور آف ہو گیا۔ زمل فون سے نظر ہٹاتے اسے گھورا، جو اب چاکلیٹ کیک کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ تم نے میرا موبائل اٹھایا تھا؟ اسے اچھے سے یاد تھا، وہ چارج چھوڑ کر سویا تھا اور کبھی اپنے موبائل کی بیٹری لو نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کی بات پر وہ ایک پل کے لیے ڈر سی گئی، پہلی بار اس نے یہ حرکت کی تھی۔ کل سارا دن سوتے رہنے کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آئی، اس لیے کہتے وہ سر جھکا گئی۔ اس کی معصومیت پر زیال کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے۔ تو مجھے جگا لیتی، میں دل بہلا دیتا، بولتے ہوئے تھوڑا شریر ہوا۔ جی نہیں، ویسا دل نہیں بہلانا تھا، اس کا مطلب سمجھتے فوراً بولی۔ اپنے کارڈ سے بل پے کرتے وہ لوگ ریسٹورینٹ سے باہر آ گئے۔ اب زمل کی فرمائش پر وہ اسی شاپنگ مال لائے۔ رستے میں ایک چیز کو لے کر اس نے زیال کا سر کھا لیا تھا، لیکن اس کا دھیان اپنے فون کی جانب تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کا فون چارج نہ ہو۔ ابھی یہ پرس پکڑیں، کہتے پرس اس کے گلے میں لٹکایا اور ڈریسز والی سائڈ گئی۔ زیال وہیں رک کے پرس کو دیکھتا نفی میں سر لاتا اس کے پیچھے گیا۔ وہ مختلف ڈریسز زیال کو دکھاتی پسند کرتی گئی اور وہ بس سرس بعد میں لاتا گیا۔ پاکستان کا سب سے اشفاق درندہ صفت انسان اور مشہور آتنک وادی اس وقت اپنی 18 سالہ بیوی کے پیچھے پیچھے شاپنگ بیگز اٹھائے گھوم رہا تھا۔ زیال کا دل چاہا زمل کو ہی اٹھا کر ان بیگز میں ڈالے اور گھر چلا جائے، لیکن وہ تو آج سارا مال خریدنے کے ارادے سے یہاں آئی تھی۔ بھائی یہ کیا ہے یار؟ اپنے گلے میں لٹکتے پرس کو دیکھ وہ پھر جلایا۔ ابھی تنگ نہ کرے، مجھے شاپنگ کرنے دے، اسے جھڑکتی وہ جویلری شاپ کی جانب گئی۔ واٹ، میں تنگ کر رہا ہوں؟ صبح سے پھرکے کی طرح تم گھما رہی ہو مجھے تو چلتے پھرتے مال بنا دیا یار۔ وہ دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر لاتا بےچارگی سے بولا، لیکن وہ کان بند کر گیا۔ اپنے لیے، زیال کے لیے اس نے بہت ساری چیزیں لی تھیں۔ تبھی زیال کی نظر سامنے بیٹھے ایک لڑکے پر گئی جس کے پاس پاور بینک تھا، اور وہ زمل کو چھوڑتا اس کی جانب گیا اور کچھ کہتے اسے پاور بینک لے کر اپنا موبائل چارج لگاتے آن کیا۔ اس دوران وہ زمل پر بھی نظریں رکھے ہوا تھا۔ موبائل کچھ ہی دیر میں آن ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے یاقوت کو کال کی تھی۔ سوری، یور ڈائل نمبر از پاور آف، پلیز ٹرائی اگین لیٹر۔ آگے سے عورت کی آواز پر اس کے ماتھے پر شکنیں آئیں۔ اس نے پامیر کا نمبر ڈائل کیا، وہ بھی نہیں اٹھایا۔ ایسی برلاس، اور پھر جتنے بندوں کے نمبر اس کے پاس تھے اس نے سب ہی ٹرائی کیے تھے، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اب اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ تبھی اس کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن کی ٹون بجی۔ اسے کلک کرتے وہ ڈاؤن لوڈ ہونے لگی۔ نہ جانے کی اس ویڈیو سے اسے الجھن سی ہو رہی تھی، یا شاید کسی سے بات نہ ہو پانے کی وجہ بے چینی تھی۔ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو چکی تھی جسے اوپن کرتے سامنے کا منظر دیکھ اس کے ہاتھ پکڑے بیگ زمین پر جا گرے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکائے دیکھنے لگا، سامنے 3 میتیں کفن میں لپٹی رکھی تھی۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنے تینوں ساتھی کلک ہوئے۔ پل میں اس کا دل ڈوبا تھا، اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ تینوں میتوں کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ اسے دھچکا لگا، بہت بڑا دھچکا۔ ویڈیو بنانے والا دھیرے دھیرے ان میتوں کے پاس جا رہا تھا اور پاس آتے ایک کے چہرے سے کفن ہٹانے لگا۔ پاشا کی سانس تک رک گئی، اسے لگا تھا وہ وہیں گر جائے گا، لیکن کفن ہٹانے سے پہلے ویڈیو ختم ہو گئی اور کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی، جو اس نے بنا ایک سیکنڈ بھی دیر کی اٹھا لی۔ ہاں، کیسا لگا جھٹکا؟ گرے تو نہیں نا؟ سامنے سے ابھرنے والی آواز وہ پہلی بار سن رہا تھا۔ کون؟ دانت پیس کر بولتے اس کی گردن کی رگیں تانی۔ یور ویل وشر جانے من، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ تیرے 3 ساتھیوں کی ایک دم موت۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے پاشا داڑا تھا۔ شٹ اپ، تیری اتنی اوقات کہ تو میرے ساتھیوں کو مارے؟ میتیں دیکھ کر بھی یقین نہیں آیا؟ بڑا بیوقوف نکلا پاشا، ساتھ ہی اس کا شیطانی کہکا گونجا۔ تو نے اگر نہ بتایا کہ تو کون ہے تو ضرور میتیں دیکھے گا۔ وہ اب تک شوق میں تھا، لیکن اس پر چاہ کر بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو مجھے ختم کرنے میں ذرا تاخیر نہیں کرے گا، لیکن میری جان تیرے بازو میں کاٹ چکا ہوں، اب کر اپنے زخمی پرزوں سے مجھے پروار۔ اور ہاں، تیری بیوی بہت حسین ہے۔ کہتے وہ کال کاٹ گیا۔ پاشا اس کی آخری بات سنتے پیچھے مڑا۔ زمل وہاں نہیں تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس سائڈ آیا جہاں وہ کھڑی تھی، لیکن وہ جانے کہاں چلی گئی تھی اس نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہ یہاں وہاں اسے ڈھونڈتا، مال کے بیچوں بیچ کھڑا دھاڑا زمل اس کی دھاڑ پر۔ سب لوگ اس کے آس پاس جمع ہوئے، ایک طرف ساتھی تھے اور دوسری طرف اس کی بیوی۔ وہ اکیلا کھڑا صرف دھاڑ ہی سکا تھا۔ تبھی کسی نے پیچھے سے اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہیں کھڑی تھی
وہی کھڑی تھی، لیکن تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی جو اب آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ زمل زمل، وہ دھیرے سے اس کے بازو پر گرتی گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ پاشا کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ بنا کسی کی جان دے کے اسے باہوں میں اٹھائے باہر گاڑی میں لایا اور فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے گاڑی کا رخ ہسپتال کی جانب کیا۔ اس کا دماغ بند ہونے لگا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ اس دوران وہ کتنی ہی بار دوبارہ ان سب کا نمبر ملا چکا تھا، لیکن کسی نے نہیں اٹھایا۔ اتنی دیر میں وہ لوگ ہاسپٹل بھی پہنچ گئے تھے۔ زمل کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اندر لایا، جہاں آتے روم میں ڈاکٹرز نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ وہ کوریڈور میں یہاں وہاں چکر کاٹتے خود کی بگڑتی حالت کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو پریشر کی وجہ سے اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگی تھی۔ وہ کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ تبھی ڈاکٹر روم سے نکلتی اس کے پاس آئی۔ ٹیک کیئر آف ہر، وہ کچھ بولنے لگی تھی کہ پاشا کا موبائل پھر باز اٹھا۔ اس نے ڈاکٹر کی بات پوری سنے بغیر کال اٹھائی اور آگے سے ملنے والی خبر پر اس کی ناک کے نتنے پھولنے لگے، جبڑے کی رگیں تنی۔ اس کی بات پوری ہوتے پاشا نے کال کاٹ کی۔ تب تک ڈاکٹر جا چکی تھی۔ وہ دھیرے سے اندر آیا جہاں زمل شاید انجیکشنز کے زیر اثر سو رہی تھی۔ قریب آتے اس نے زمل کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر آنکھیں موندی۔ اس مشکل سے بھری زندگی میں ایک وہی تھی جس کے سکون کا سما۔ کتنی دیر وہ اس پر جھک کے پیشانی پر لب رکھ کے رہا، جب نرس نے آ کر زمل کی ڈسچارج اور کچھ دوسرے پیپرز پکڑائے اسے لیتے وہ زمل کی اس طرح اٹھائے گاڑی تک لایا، آگے جائے اسے پچھلی سیٹ پر آہستہ سے لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آتے چابی اگنیشن میں گھمائی۔ ڈرائیونگ کرتے اس کے چہرے کے تاثر ساکھتے اس کال کے بارے میں بار بار سوچتا رہا جب اس کا فون دوبارہ بجا۔ باس جس کا آپ نے کہا وہ وہی ہے۔ آگے سے ملنے والی خبر پر وہ اپنا سر پیچھے پشت پر ٹکا گیا۔ چہرہ اسپارتا، لیڈ کرنے والوں میں اور کون کون شامل ہے؟ باس آرمی چیف بختاور۔ سامنے سے نام سنتے وہ سیدھا ہوا۔ تم سے جو کہا ہے وہ سب ایگزیکٹ ٹائم پر ہونا چاہیے۔ اوکے باس۔ کال کٹ کرتے اس نے ایک نظر پچھلی نشست پر سوئی ہوئی زمل کو دیکھا اور دیکھتے ایک اسمائل اس کے لبوں پر آئی۔ میری جان کا ٹوٹا۔ آگے دیکھتے وہ مسکراتا ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ کچھ لوگ کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ اس طرح خود ہی زمل کو اٹھا کر روم میں لے آیا تھا اور اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتے ماتھا چومتے دبے پیر باہر نکل آیا۔ وہ شام تک نہیں اٹھنے والی تھی، تب تک وہ بھی اپنا کام کر آئے گا۔ آرمی کے ٹینک نکالے گئے تھے۔ اپنی طرف سے ایک بہت بڑی تعداد میں فورس تیار کی گئی تھی۔ دوسری جانب سے پولیس فورس تیار تھی۔ جتنا جدید اسلحہ تھا وہ سارا آج پاشا گینگ پر استعمال کیا جانا تھا۔ ملک میں جگہ جگہ کرفیو لگا دیا گیا تھا تاکہ اگر وہ لوگ جوابی حملہ کریں تو زیادہ نقصان نہ ہو۔ ہر نیوز چینل پر ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی۔ پاشا گینگ کے حوالے سے لوگوں میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ اس کے نام سے اتنا خوف پھیلایا جا چکا تھا۔ نوفل ڈرائیونگ ہال میں بیٹھا اسکرین پر وہی نیوز چلائے بیٹھا تھا جب آئرہ دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھی، لیکن اس کا سارا دھیان صرف اسکرین پر تھا۔ ملک بھر میں کرفیو لگا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ گینگ کہیں بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تمام پاکستانیوں سے آرمی چیف کی جانب سے گزارش ہے کہ گھروں میں رہیں۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر نیوز سنا رہی تھی۔ بھائی، وہ کچھ دیر اسکرین دیکھنے کے بعد دھیرے سے بولی، آپ ناراض ہیں؟ وہ جب سے آیا تھا اس نے آئرہ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ کیوں، تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ انہوں اسکرین پر نظریں ٹکائے بولا، آف کورس بھائی پڑتا ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے زمل کے گم ہونے کی ذرا بھی بھنک نہیں پڑنے دی سب نے، ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتی۔ وہ واقعی سب سے انجان تھی۔ سب نے مل کر گیم کی تھی۔ میرے ساتھ ایک دفعہ مجھے وہ مل جائے، پھر دیکھ لوں گا ایک ایک کو۔ بولتے اس کے تاثرات سخت ہوئے۔ مجھ سے ناراض نہ ہوں بھائی پلیز۔ وہ آنسی ہوئی۔ نوفل نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا جہاں اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ نوفل نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکایا۔ بھائی، زمل مل تو جائے گی نا؟ ملے گی بہت جلد۔ وہ نظریں سامنے ٹکائے بول رہا تھا جب اس کے موبائل پر قدیر جیلانی کالنگ چمکایا۔ آئرہ سیدھی وہ بیٹھی، اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور کال پک کرتے کان سے لگایا۔ آج کیسے ملک تو سارا بند ہے ان ڈاکوؤں کی وجہ سے۔ وہ شاید اسے سائٹ پر آنے کہہ رہا تھا جب اس نے نیوز ان کے گوش اتاری۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ بھائی آپ نہ جائیں آج، بائے۔ آئرہ جو اس کی باتیں سن رہی تھی کال بند کرتے ہوئے بول پڑی، بیٹا ضروری ہے جانا، یہ ڈیل بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ وہ آئرہ سے 1 گھنٹہ بڑا تھا، اس لیے کبھی کبھی بیٹا کہہ کر مخاطب کرتا، لیکن یہ ڈاکو، وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ وہ بیچ میں بول پڑا، کچھ نہیں کر سکتے یہ 3rd کلاس ڈاکو۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ کڑوا ہوا، تو ہاتھ لگا ان کے بتائیں تجھے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ چلیں آپ دھیان سے جائیں اور جلدی واپس آئیں۔ امی کل سے روم سے نہیں نکلے۔ آ جاؤں گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اٹھ کر اوپر چلا گیا۔ آئرہ اس کے مزاج کے برعکس دھیمے مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ قد کاٹ میں نہ زیادہ لمبی نہ چھوٹی، اور نین نقش تو قدرت کی طرف سے بنے بنائے تیکھے اور پرکشش تھے۔ جیلانی ٹیرس پر کھڑے ہوئے یہاں وہاں چکر کاٹتے بار بار اپنے مینیجر کو کال کرتے رہے۔ انہیں جب سے اس حملے کا پتہ چلا تھا وہ ایک پل چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ اگر ان پر حملہ ہونا تھا تو وہاں ان کی بیٹی بھی تھی جس کی وجہ سے پچھلے 3 گھنٹوں سے ایک پیر پر کھڑے تھے۔ تبھی صبا بیگم اندر آئی۔ آپ نے نیوز دیکھی؟ آپ نے کہا تھا میری بچی کو لے آئیں گے، آپ کیوں نہیں لائے؟ وہ پہلے سے بفری ہوئی تھی ان کے سامنے آتے سارا غصہ نکالنے کی۔ وہ اب بھی خاموش رہے۔ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ اتنا اس حملے کے پیچھے کون ہے یہ پتہ چل رہا تھا، اور اگر پتہ چل جاتا تو اسی سے مدد حاصل کر کے اپنی بیٹی بھی چھڑوا لیتے۔ صبا بیگم ایسی کھڑی سناتی رہیں۔ جب ملازم نے نوفل کے آنے کا بتایا، اسے اوپر بھیجو جلدی، اس کا نام سنتے جیلانی مزید اتاولے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے اسی طرح ڈیسنٹ سے لوگ کے ساتھ اندر آئے۔ جیسے دیکھتے جیلانی کے کلیجے میں ٹھنڈک سی پڑی۔ اس کے بیٹھتے جیلانی ان ساری بات اسے بتا دی۔ اسے بلایا بھی اس لیے تھا تاکہ اگر مینیجر نہیں آتا تو اسے بھیج سکے پاشا کے علاقے میں۔
جیسے جیسے ان کی بات پوری ہوتی گئی ویسے ویسے اس کے چہرے کے تاثرات متغیر ہوتے گئے۔ اس کا دل کیا کہ فوراً نہ کہہ دے کہ کیوں بیٹھے بٹھائے اپنی موت کو دعوت دے، لیکن جو ڈیل جیلانی کے ساتھ ہونی تھی اس کے بعد اس کی زندگی بدل جانے والی تھی، تو انکار بھی نہیں کر سکا۔ ہاں مجھے ایڈریس دیں، میں جا کر کرتا ہوں بات۔ ان کی بات پوری ہوتے اس نے سیدھا ایڈریس مانگا، جو جیلانی نے فوراً سمجھا دیا۔ اوکے، میں لے آؤں گا آپ کی بیٹی کو۔ ان سے مسافہ کرتے ہوئے کوٹ کے بٹن بند کرتا روم سے باہر آیا۔ جیلانی کے لیے یہ گولڈن چانس ہے، اس وقت وہ لوگ خود بھی کسی عورت کو اپنے پاس نہ رکھتے تو آسانی سے نوفل کے ساتھ مشائم کو بھیج دیتے۔ سارے ٹینک اور ہیلی کاپٹر پاشا کے علاقے کے قریب پہنچ گئے۔ اس سے پہلے آرمی کی گاڑیاں اور پولیس فورس اس کے علاقے کے باہر آ چکے تھے، وہیں سے دھڑا دھڑ فائرنگ سٹارٹ کر دی بنا ان کو سنبھلنے کا موقع دیے۔ علاقے کے شروع میں موجود پاشا کے لوگوں کو سیکنڈ میں چھلنی کر دیا گیا۔ گھیرا چاروں طرف سے جانب سے تنگ کر دیا گیا۔ نیٹ سروس پہلے ہی اس علاقے کی بند کروا دی گئی تھی تاکہ وہ لوگ آپس میں کوئی رابطہ نہ رکھ سکیں۔ فائرنگ کی آواز اب تک ڈیرے تک نہیں پہنچی تھی۔ ڈیرے اور انٹری پوائنٹ کے بیچ کافی فاصلہ تھا اور ڈیرے پر اس وقت صرف بلاس موجود تھا، یاقوت اور پامیر دوسری جانب تھے۔ فورس فائرنگ کرتی اندر آتی گئی۔ کتنے ہی شروع میں پاشا کے لوگ گرائے، لیکن وہ لوگ بر وقت سنبھلتے الٹی ان پر فائرنگ کرنے لگے۔ فضا میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ بدلے میں پاشا کے لوگوں نے آرمی اور کچھ پولیس اہلکاروں کو گولیوں سے بھون دیا تھا۔ باس آرمی نے حملہ کر دیا ہمارے علاقے پر۔ ایک بندہ ہانپتا ہوا ڈیرے پر بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی بات سنتے بلاس کو یاد آیا کہ اس نے یہ بات یاقوت کو نہیں بتائی اور اب بتانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی کلاشنکوف لیے اس کے ہمراہ انٹری پوائنٹ پر آیا جہاں پوری بارات کھڑی تھی۔ پہلے تو اس نے چھپ کر 4-5 اہلکار پر فائر کرتے کام تمام کیا، لیکن اس کی گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے بندے سے بندوق چھینی، کیونکہ ان سے زیادہ ان 4 ساتھیوں کے نشانے پکے تھے، لیکن کب تک وہ بندوق بھی چلتی وہ بھی جواب دے گی۔ ان کے پاس اسلحہ پہلے ہی کم تھا، وہ چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تبھی بلاس نے اپنا منہ اوپر کی جانب کیا۔ سب سے پہلے اس کا کام تھا وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب اپنی کنپٹی پر کچھ محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو ایک آرمی آفیسر اس کے سر پر موت باندھ کر کھڑا تھا۔ بلاس کے چہرے پر خوف کی بجائے اطمینان دیکھ اس آفیسر کو آگ سی لگی تھی۔ تبھی فضا میں دھڑا دھڑ فائرنگ کی آواز گونجی۔ اپنی فورس بھیج کر خود آرمی چیف اپنے آفس میں بیٹھے مزے سے انگور کھاتے نیوز دیکھ رہے تھے۔ جب ان کے موبائل پر ویڈیو کال آنے لگی، انہوں نے آگے ہوتے موبائل اٹھایا۔ پہلے تو انجان نمبر دیکھ کر وہ اگنور کر گئے، لیکن وہ کال مسلسل آنے لگی۔ مجبوراً انہوں نے کال پک کی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہاتھ میں پکڑا انگور نیچے جا گرا۔ آنکھیں تھیں کہ پھیلتی ہی چلی گئیں۔ سامنے ایک لڑکی جس کو کرسی سے رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، منہ پر ٹیپ لگی تھی اور اس کے گرد پیٹ بل ٹیئرر اس کے سامنے سونگھتا گھوم رہا تھا، جو کافی دن کا بھوکا لگ رہا تھا۔ وہ فوراً سیدھے ہو بیٹھے۔ کیسے ہو چیف صاحب؟ کال پر پیچھے سے ایک خوبصورت مردانہ آواز سن کر وہ ہوش میں آئے۔ کون ہو تم؟ یہ میری بیٹی تمہارے پاس کیسے؟ اتنی دیر میں ہی ان کی ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ بتا دوں گا اچھے سے کہ میں کون ہوں، پہلے اپنی چھپری فورس کو روکو ابھی کے ابھی۔ اس شخص کا لہجہ آخر میں سخت والا۔ لیکن تم ہو کون؟ میری بیٹی تک تمہارے پاس؟ بکواس بند، جو کہا ہے وہ کر۔ اب وہ شخص داڑا تھا۔ میں کیسے روک دوں؟ وہ پوری تیاری کے ساتھ گئے ہیں، ان کے چیچڑے تو بعد میں اڑائے گا، اس سے پہلے میری ٹائیگر تیری بیٹی کے چیچڑے اڑا دے گا۔ دیکھ بہت بھوکا ہے۔ وہ کتنا کتا بھوکا تو سچ میں لگ رہا تھا کہ ایک بار مالک کا حکم ملتے اس بیہوش لڑکی کو چیخ پھاڑ کر رکھ دیتا۔ میں روکتا ہوں۔ وہ اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتے دوسرا فون اٹھاتے ادر کو کال کرنے لگا، جو پہلے تو اس نے اٹھائی نہیں، لیکن ان کے بار بار کرنے پر آخر میں اٹھائی۔ ادر اپنی فورس کو روکو ابھی کے ابھی، اس کے کال اٹھاتے بکھلا کر بولے تھے، لیکن اس نے شاید بات نہیں سنی۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ رستے میں تھا، وہاں ہوتا تو یہ کال بھی نہ لگتی۔ اپنی فورس کو روکو۔ ان کی داڑھ ادر کے کان کے پردے پھاڑ گئی۔ پوری بات سنتے جلدی سے پاشا کے علاقے میں پہنچ کر بر وقت اپنی فورس کو روکا تھا، جن میں سے آدھے کو پاشا گینگ ختم کر چکا تھا، باقی سب دم دبا کر بھاگے، کیونکہ روکا فورس کو گیا تھا، پاشا کے لوگوں کو نہیں۔ گڈ، اب دوسرے نمبر سے کال پک کرو۔ ویڈیو کال والا شخص بولتے کال بند کر گیا۔ جب اسی وقت دوسری کال آنے لگی، بختاور نے بنا دیر کیے وہ کال اٹھائی۔ کیا ہوا؟ اڑ گئی ہوائیاں؟ یہ پاشا کی آواز تھی، خوبصورت روزدار بھاری آواز۔ یہ ملائیشیا میں سوئٹزرلینڈ تم تو تھے، یہ کون تھا؟ ان کو اب تک سمجھ نہیں ہے کہ وہ شخص کیا کروا گیا تھا ان سے۔ اسی وقت پاشا کا زوردار کہکہ گونجا تھا، جو مزید ان میں خوف پیدا کر گیا۔ زور کا جھٹکا ہے، زوروں سے لگا۔ وہ اپنی مخصوص آواز میں گانا گاتا۔ اس وقت چیف کو زہر سے بھی برا لگا تھا۔ پاشا اپنی کرسی سے اٹھے، پوری قوت سے دھاڑے، آواز نیچے۔ کیا ہوا؟ ایک بیٹی قربانی کی ہوئی اپنے ملک پر؟ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کافی کمک اپنے لبوں سے لگا گیا۔ چل بیٹی نہیں تو لاہور کے بار کلب میں ناچتی اپنی بیوی قربان کر دے۔ اس وقت ان کی بیوی سچ میں بار کلب میں تھی، لیکن یہ بات پاشا کو کیسے پتہ چلی تھی وہ یہی سوچتے رہ گئے جب ان کا دوسرا سیل فون بجا۔ سر لاہور کے ایک بار کلب میں بم بلاسٹ ہوا ہے۔ کال اٹھاتے ان کے چہرے کی رنگت پھک سے اڑی۔ وہیں پاشا کا بلند ہوتا کہکہ سنائی دیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اس حملے کا؟ اس وقت دانت پیستے سبسار کیا بولے۔ اس کے پاس جب وہ ویڈیو آئی تھی، اس نے تبھی پاکستان میں اپنے باقی بندوں سے اس حملے میں لیڈ کرنے والوں کی ڈیٹیلز نکلوائی تھی، جن میں بختاور کی بیٹی جو ملیشیا میں تھی۔ وہاں صرف ایک ہی بندہ تھا جو یہ کام کر سکتا تھا، الفا ڈیئر ڈیول، جس نے اس کی بیٹی کو اس کے فلیٹ سے کڈنیپ کیا اور بختاور کو کال کر کے اتنا پریشرائز کر دیا کہ وہ وہی کرتا گیا جو اس نے بولا۔ پھر آتے ہی اس ویڈیو کی
جانا ہے۔ وہ ویڈیو ایک انجان نمبر سے آئی تھی، بھیجی تو وہ ڈیمو کے طور پر تھی، لیکن یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کے بعد پاشا نے الرٹ ہوتے اپنے سندھ میں موجود کچے کے لوگوں کو جگہ جگہ پھیلا دیا تھا، جو اب اس کے ایک اشارے پر جگہ جگہ بلاسٹ کر رہے تھے۔ تباہی ہوئی تھی لیکن پاشا گینگ کی نہیں، اس فورس کی، کیونکہ بلاسٹ سب بڑے آرمی آفیسرز کے گھروں کے باہر ہو رہے تھے، لیکن جس کے دباؤ میں آ کر وہ لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ نیچے سے سوچنا چھوڑ دو، خود سمجھ آ جائے گا کہ مجھے کیسے پتہ چلا۔ اب تک میں نے صرف ٹریلر دکھایا، واپس آ کر پوری فلم دکھاؤں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، کہتے ٹھک سے کال بند کر گیا، جبکہ وہ صرف ہیلو ہیلو کرتے رہے۔ تبھی انہوں نے منور کو کال کی۔ کہاں تک ہوا کام؟ کال اٹھاتے اپنے مطلب کی بات کی، لیکن چیف کی باتوں پر ان کے ہاتھ میں پکڑا انسانی گوشت کا لوتھڑا بھیجتا چلا گیا۔ وہ اس وقت اپنے شیر کو کھانا ڈال رہے تھے۔ میں نہیں جانتا اس کو اس حملے کا کیسے پتہ چلا، لیکن سویا وہ شیر جاگ گیا۔ اب اس کی دہاڑ کے بعد اس کے لیے وار کے لیے بھی تیار ہیں، کہتے وہ بھی کال کاٹ گئے۔ جو آواز باختہ کروا گیا تھا وہ اب تک نہیں سنبھلے۔ محدود جان منور کا غصے سے برا حال ہوا، اپنے غصے کی وجہ سے وہ اس درندے کی نظر میں آ گیا تھا۔ اب اس کا گھسیٹنا سوچ کر پسینے تو آنے تھے۔ بہت تھوڑی رعایت ملے گی۔ سامنے بندی لڑکی کو دیکھ معاذ کے منہ میں پانی آیا تھا۔ الفا نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور باہر چلا گیا۔ وہیں پیچھے سے حسن نے اس کی گردن دبوچی۔ سالی ٹھرکی، کہیں بھی شروع ہو جاتی ہو اور بھی زور سے مروڑ دو اس کی گردن۔ آیا بڑا رعایت والا، رافع بھی کہاں پیچھے رہتا، خود بھی میدان میں کود پڑا۔ ہاں تیری خود کی شکل ایسی نہیں کہ کوئی لڑکی منہ بھی لگائے۔ وہ جھکے جھکے رافع کی ٹانگ کھینچ گیا۔ رحم کھائیں بھائی، ہماری کرتوت ایسے نہیں کہ جنت میں 70 حوریں ملے، پلیز یہاں اس حور کو پھنسانے دیں۔ بعض وہ اب بھی نہیں آیا تھا۔ حسن اسے ایسی گردن سے پکڑے باہر لے آیا جہاں الفا گاڑی میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ منہ پر 12 تو اس کے ہمیشہ سے بجے رہتے تھے، بجالہ ادھر تھوڑا سا بھی ہنس دے یا مسکرا دے۔ اس کے اسپاٹ تاثرات دیکھتے تینوں تیر کی طرح سیدھے ہوتے گاڑی میں بیٹھے۔ پیچھے بیٹھے رافع اور معاذ کو تو اس لڑکی کو چھوڑنے کا ہی غم کھایا جا رہا تھا۔ تبھی تازہ تازہ بیوہ عورتوں والی شکل بنائے پورا رستہ خاموش رہے۔ رات ہوتے اس کی نیند پوری ہونے لگی۔ وہ ہلکی سی قسمت آتی آنکھ کھول کر چھت کو گھورنے لگی۔ اسے ایک دم یاد آیا تھا کہ لوگ شاپنگ مال میں تھے تو گھر کب اور کیسے ہے۔ وہ جھٹ اٹھ کر بیٹھی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ زیال کمرے میں کہیں نہیں تھا، تب وہ پیروں میں چپل لڑستی جلدی سے نیچے، لیکن وہ نیچے بھی کہیں نہیں تھا۔ ایک تو آج وہ ریسٹورینٹ میں عجیب سا کھانا کھانے کی وجہ سے اس کا جی بری طرح متلایا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے موجود روم کے باتھ روم میں گئی۔ ابکائیوں پر ابکائیاں آتی اس کی حالت بری کر گئی تھی۔ وہ وہیں سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی باہر آئی۔ جب زیال دونوں کندھے ڈھیلے چھوڑتا اندر آیا اور آتے صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ جمل پہلے تو وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے جلدی اس تک آئی اور پاس بیٹھی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ ابھی آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی دھیرے سے بولی۔ ہو نوز اب بھی آنکھیں موندے ہوئے تھا، جب گلے ہی کی ہڈی ابھرتی معلوم ہوئی۔ خان، اور پھر دھیرے سے بولی۔ جب اس کے خان لفظ پر اس کی جھیل سی آنکھیں کھلی اور ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھی جمل کو دیکھا، اسے کلائی سے پکڑے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی گردن میں منہ دی آنکھیں موند گیا۔ آج کا دن واقعی اس پر کافی قیامت بن کر گزرا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو کھونے کا ڈر ہی اسے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان چاروں کی جان ایک دوسرے میں بستی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ جمل کی خوشبو خود میں اترتے محسوس کرتے اس نے منہ باہر نکالا اور اسے باہوں میں بھرتے اوپر روم میں ہلا کر آہستہ سے بیڈ پر لاتے اپنی شرٹ نکالی۔ بازو کھولو اپنے، اس کے اسپاٹ لائن میں بولتے جمل فوراً دونوں بازو بھا کر گئی۔ وہ سیدھے اس کے سینے پر سر رکھے اپنی انگلیاں اس کی نازک انگلیوں میں پھنسائے آنکھیں موند گیا۔ جب جمل دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں چلانے لگی، وہ کب اس کا نرم لمس محسوس کرتے گہری نیند میں چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بھی کافی دیر جاگتی رہی اور پھر سو گئی۔ شل کی وجہ سے برلاس بیہوش ہو گیا تھا، جسے یاقوت اور پامیر اٹھا کر ڈیرے پر لے آئے تھے۔ یاقوت کا پارا اب تک کم نہیں ہوا تھا، اوپر سے پاشا کو کال بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنی بڑی بات کم از کم وہ پاشا سے نہیں چھپا سکتا تھا۔ تبھی ایک بندہ اندر آیا۔ باس ایک لڑکا آیا، اندر آنے دو۔ وہ ہاتھ میں گن پکڑے اجازت طلب لہجے میں بولا۔ لڑکا؟ دونوں نے بیاقوف ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، چیکنگ کر کے بھیجو۔ یاقوت کا آرڈر ملتے وہ سر خم کرتا باہر چلا گیا۔ یاقوت بھی کچھ ہی دیر تک باہر نکل آیا، جہاں نوفل کھڑا چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوفل یہاں آنے سے ڈر رہا تھا۔ یہاں موجود لوگوں کے ہاتھ میں بندوق، دیوار پر لٹکی بندوقیں یہاں کے لوگوں کا ذوق بیان کر رہی تھی۔ یاقوت اسے دیکھتے خاموشی سے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا اور سر تا پیروں بغور دیکھنے لگا۔ تمہاری تعریف؟ اسپاٹ لائٹ نے پوچھا۔ نوفل وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ باندھے بولے، جب یہ ڈر کی وجہ سے تھا یا اس کی عادت تھی ایسے کھڑے ہو کر بات کرنے کی، لیکن پہناوے سے وہ اچھے گھر کا پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ کس سے ملنا ہے؟ اگلا سوال۔ مشائم سے۔ مشی کے نام پر یاقوت ایک دم سیدھا ہوا، ماتھے پر 2-3 شگنیں ابھری۔ کیا لگتے ہو اس کے؟ اس کے سوال پر وہ ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا۔ اگر کہتا کہ اس کے باپ کا بزنس پارٹنر ہے تو کہیں گولی نہ مار دے کہ جب کوئی رشتہ ہی نہیں تو کیوں فنکار بنتے یہاں آئے؟ فرسٹ کزن۔ بنا اٹکے اس کی جلدی سے جھوٹ بولا۔ یاقوت ایک پل کو اسے پھر اوپر سے نیچے دیکھ لگا۔ اس کے دماغ میں پہلی ملاقات کلک ہوئی۔ کیا یہ بھی انہی میں سے ہو جن کو مشائم پسند کرتی تھی؟ چھوٹے چائے پتی لاؤ، سالے صاحب آئے ہیں۔ بیٹھو، تم کیوں کھڑے ہو؟ بیگم سے ڈانٹ پڑوانی ہے کہ ان کے بھائی کو بٹھایا تک نہیں؟ وہاں کے پٹپٹاتے کسی معصومیت سے بولا تھا کہ نوفل یہ ایک پل کو گڑبڑا گیا۔ جیلانی نے اسے صرف لانے کو کہا تھا، اندر کا معاملہ نہیں بتایا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک ڈاکو سے کی ہے۔ وہ چپ چاپ سامنے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔
یاقوت اب بھی اسے کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مشائم کا نام اس کے منہ سے یاقوت کو ناگوار گزرا تھا۔ اتنی دیر میں 10 چائے لے آیا۔ پامیر بھی باہر آ گیا تھا۔ کیا کرتے ہو؟ چائے میں چمچ چلاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اپنا خود کا کاروبار۔ یاقوت کی ایک آئی برو اچکی۔ وہ پل میں اپنا موازنہ اس کے ساتھ کر گیا۔ نوفل پرسنالٹی میں یاقوت سے کم تھا، لیکن پڑھا لکھا ویل سیٹلڈ لڑکا تھا۔ وہ کیوں اس پر یاقوت کو ترجیح دیتی؟ وہ چائے کا کپ رکھتا اس کے قریب آیا اور منہ سے لگا کپ آدھے میں چھین کر نیچے رکھا۔ وہ تو اکا بکا سا یاقوت کو دیکھنے لگا۔ فرسٹ کزن ہو یا سیکنڈ، آئندہ اس کے پاس بھی دکھے تو جن پیروں پر چل کر آئے انہیں سمیت ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تڑک کر بولا۔ نوفل کے پسینے چھوٹوا گیا۔ وہ تو بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ میر بخش چھوڑ کر آؤ اسے۔ وہ اپنے ایک بندے کو بلاتا خود اندر چلا گیا۔ اسے کیوں اب تک برا لگ رہا تھا کہ کوئی مرد اس سے ملنے آیا تھا۔ شاید ایک شوہر ہی کی غیرت آڑے آ گئی تھی۔ صبح زیال سے پہلے جمل اٹھ گئی تھی، لیکن وہ اپنا پورا زور اس پر لیے سو رہا تھا۔ جمل کو سمجھ نہیں آئی، اٹھائی یا سونے دے۔ کچھ دیر انتظار کرتی رہی۔ آخر میں اس کی کمر پر ہلکی سی چٹکی کاٹی سی اسے نیند میں ہی محسوس ہو گئی تھی، لیکن ڈیٹ سے آنکھیں نہیں کھولی۔ ابھی اٹھ جائیں، آپ میں بہت وزن ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کندھے پر رکھتی پیچھے دھکیلنے لگی۔ نیو کو سخت جانوں سے ہٹا پانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ابھی جی پلیز، میں تھک گئی کل سے سو کر۔ اب کی بار اس کی آواز رندی۔ جمل پر ترس کھاتے وہ کروٹ بدلتے ایک جانب ہو گیا۔ وہ شاید اور سونا چاہتا تھا، لیکن جمل کو اسی پل وومٹ آئی۔ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی باتھ روم گئی اور واش بیسن پر جھک گئی۔ رات کچھ نہ کھانے کی وجہ سے خالی کائیوں میں سے اپنی انتڑیاں تک نکلتی محسوس ہوئی۔ آنکھیں پر میں لال ہو گئی تھی۔ کتنی دیر وہ مرر کے سامنے کھڑی رہی، پھر دھیرے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ بیگ سے اپنا نیو سوٹ نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر بھی کتنی دیر وہ آتماؤں کی طرف بھٹکتی رہی۔ آخر میں تنگ آ کر بیڈ پر چڑھتی اس کے قریب آئی۔ اب یہ بس کریں، اٹھ جائیں، جھنجلا کر بولتی۔ اس کے صاف شفاف کمر پر چٹکیاں کاٹنے لگی، لیکن وہ ڈیٹ ونڈا اوندے منہ پڑا رہا۔ اس کے ساکت پڑے دیکھ وہ اٹھ کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ اب آپ اٹھ رہے ہیں یا میں اپنا سارا وزن آپ پر دے دوں؟ رات بھر اس کا وزن جھیل کر اسے لگا وہ بھی اس کا وزن نہیں جھیل پائے گا۔ اپنے جیسی 2-3 اور لے آؤ، ان کے وزن سے اٹھ جاؤں گا۔ اس کی بات پر جمل کودتی، اس کے سر کے بال مٹھی میں جکڑ گئے۔ لاؤں اپنی جیسی 2-3؟ بال کھینچتی اس پر جھک کر بولی۔ زیال سے آنکھیں بند کی، اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر آپ ہنسا تو اس کی جنگلی بلی مزید بے پڑ جاتی۔ تبھی اسے سمجھنے کا موقع دیا بغیر ایک ہی جھٹکے میں اپنے نیچے لیا۔ بڑا جوش آ رہا ہے، آپ دکھاؤ۔ اس کی کلائیوں کو اپنی فولادی ہاتھ میں جکڑے، دوسرے کی انگلیاں اس کے گال پر مس کرنے لگا۔ وہ تو اب تک شوق میں تھی، کتنی صفائی اور نرمی سے وہ اسے خود میں دبوچ کیا ہٹیں بولتی اپنے اوپر ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن بیکار وہ اس کی گردن منہ دیے جا اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ ابھی جمل کا دوبارہ جی متلایا، وہ زحال کو دودھ جھٹکتی جلدی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ وائفی کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ صبح صبح کون سے سانپ کھا لیے تم نے؟ اس کی بات سنتے باہر آتی جمل کا منہ بگڑا۔ اس نے پاس کوچ پر بڑا کچھ اٹھا کر اسے دے مارا، جو بروقت زیال نے کیچ کر لیا۔ بہت بدتمیز ہے آپ، چلیں اٹھیں، بریک فاسٹ بناتے ہیں۔ وہ کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتا تھا، اس لیے الگ سے اپنا گھر لیا جہاں سے وہ سکون کے ساتھ اپنی ڈیل کر سکے اور جمل کے ساتھ گزارے کے لمحات کو مزید حسین بنا سکے۔ اوکے تم نیچے چلو، میں ابھی فریش ہو کر آیا، کہتے وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جمل فوراً باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بلیک کلر کی ویسٹ اور ٹراؤزر پہنے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا نیچے آیا۔ بلیک کلر میں اس کے گورے ٹولے شولے دیکھ جمل ایک پل کو مبہوت سی ہو گئی، لیکن اپنی نظر لگ جانے کے ڈر سے نظریں پھیرتی دل میں 10 دفعہ ماشاءاللہ بول گئی۔ وہ چپ چاپ ناشتہ بناتا جمل کو ہضم نہیں ہوا تھا، تبھی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھی بناؤں آپ کے ساتھ؟ تم صرف رائتا بنا سکتے ہو، وہ بھی کچن کا۔ پچھلی بار کیک بناتے وقت کچن کا حال یاد آیا، جو بعد میں زیال کو ہی سمجھنا پڑا تھا۔ لیکن وہ ڈیٹ بنتی سبزیوں کے پاس آئی اور چاقو اٹھا کر کاٹنے لگی۔ زیال نے دیکھا تھا لیکن روکا نہیں۔ اب ایسا اسے کچھ کھانے کا وہ سوچ چکا تھا۔ جمل سے اس کی شرافت ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہ شاید اس کی جنگلی پن کی عادی ہو گئی تھی۔ تبھی کچھ سوچتے پاس پڑا کیچپ اٹھا کر ہاتھ پر ڈالا اور تھوڑا چاقو پر میرا ہاتھ۔ ابھی ہم نے ہاتھ کو پکڑتی زور سے چیخی، کیا ہوا دکھاؤ۔ اس کے پاس جاتے ہاتھ پکڑ کر جو دیکھا بندہ روز خون کی ہولی کھیلتا ہو، اسے ایک نینو سیکنڈ نہیں لگا کیچپ اور خون پہچانے میں، اور کیچپ سخت تھا جبکہ خون پانی کی طرح بہہ جاتا۔ یہ بات اس ظفر کو سمجھ نہیں آئی تھی، جو صرف لال رنگ دیکھ کر چیخ پڑی تھی۔ زیال ایک گہری نظر اس پر ڈال کر ہاتھ اوپر کرتا سارا کیچپ اپنی زبان سے چن گیا۔ خون بہت ٹیسٹی ہے تمہارا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے شریر ہوتا بولا، جو اب نظریں چرا رہی تھی۔ زیال نے ایک جھٹکے میں سے اوپر اٹھا کر سلیب پر پھیلایا۔ یہ خون اب کہیں اور سے بھی نکالتے ہیں۔ بولتے وہ کیچپ اس کے گال سے لیتے گردن تک ایک سرخ لکیر کھینچ گیا۔ اپنے بلے کو واپس سے جنگلی بنتے جمل نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا اگلا وار اپنی شہرک پر محسوس کرتے اس کی جان نکلی، جو شدت سے زیال کی ویس مٹھی میں جکڑ گئی۔ وہ زبان سے ٹریس کرتا گردن تک آتے جا اپنا آتش لمس چھوڑنے لگا۔ ساتھ ایک ہاتھ اس کی تھائیز پر گھوم رہا تھا، جسے اپنی کمزوری تک جاتے محسوس کرتے وہ مزید سختی سے اس کی ویسٹ جکڑ گئے۔ گردن سے ہوتا وہ جمل کی دھڑکنوں تک آیا، جہاں باری باری اپنا لمس چھوڑتے ایک ہاتھ شرٹ کے اندر ڈالا۔ اس کی بڑھتی بے باکیوں پر جمل سسکی بننے لگی۔ تبھی زیال کا فون بج پڑا، لیکن وہ شاید ہوش میں نہیں تھا۔ ہاں ہاں ابھی آپ کا فون۔ جمل کی آواز پر وہ منہ باہر نکالتا فون کی جانب لپکا۔ اسے کل سے ان سب کی کال کا انتظار تھا۔ وہی یاقوت کی کال تھی، جسے پک کرتے وہ باہر کی جانب چلا گیا۔ تب تک جمل اپنی شرٹ
ٹھیک کرتی اس کی چھوڑی ہوئی سبزیاں کاٹنے لگی۔ تو مجھے اب بتا رہے ہو صاحب کو جان بوجھ کر انجان بنا، جبکہ ان کی جانب آنے والا طوفان وہ پہلے ہی موڑ چکا تھا۔ آئی ایم سو سوری پاشا، مجھے بھی نہیں پتا، اور کل سے یہاں کانٹیکٹ سروس بھی ان سسرالیوں نے بند کر رکھا تھا۔ آپ بتائیں کیسا رہا آپ کا ہنی مون؟ یاد آتی تھوڑا شوق ہوا۔ تم جانتے ہو میں ہنی مون پر نہیں، اس ڈیل کے لیے آیا ہوں، جیسے ہی ہو جائے گی واپس آ جاؤں گا۔ یہاں آتے ہوئے اس بندے کے پاس گیا تھا جو تھا تو ایڑا، لیکن آدھے سے زیادہ قیمت پر وہ اسمگلنگ پر راضی ہوا تھا۔ آج اس کی ہینڈ ٹو ہینڈ پہ وہ بولتے بولتے پیچھے مڑا جہاں زمل اسٹک سی کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہنی مون والی بات شاید وہ سن چکی تھی، تبھی بنا کچھ بولے وہاں سے چلی ہے۔ میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ کال بند کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا جو اندر آتے روم کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ زمل دروازہ کھولو، جائیں آپ یہاں سے اپنا کام کریں، جب واپس جانا ہو بتا دیجیے گا، ہم نکل آؤں گے۔ وہ شاید رونے لگی تھی، تب یہ آواز روندی روندی سی تھی۔ زمل آئی سیڈ اوپن دا ڈور، اور جسٹ گو اوے فرام می، بس مجھ سے دور چلے جائیں۔ آنکھوں کو بےدردی سے رگڑ گئی۔ زیال کتنی دیر باہر کھڑا رہا، آخر میں تھک ہار کر نیچے لیونگ روم میں آ گئی۔ یہ واقعی اس کی غلطی تھی، ہنی مون لفظ کی توہین کی تھی اس نے، لیکن وہ بھی کیا کرتا۔ ہاں شاید یہ کام نہ ہوتا تو وہ زمل کو کبھی ایسے باہر نہ لاتا۔ بہت بڑی غلطی کر چکا تھا جس کی سزا وہ خود سے دور رکھ کر دیتی، اور یہ سزا زیال کے لیے بہت بڑی سزا تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میری ڈیوٹی خطرے میں آ سکتی ہے، پہلے ہی ہم بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ منور کی مسلسل ایک ہی رٹ پر اب بختاور بھی اکتا چکے تھے۔ پیسوں کی لالچ میں وہ پہلے ہی بہت بڑی غلطی کر چکے تھے۔ حکومت اب تک پاشا کے خلاف اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اب تک ہمیشہ آپ کی لڑائی لڑی تھی۔ وہ پیسوں کے لیے کام ضرور کرتا تھا، لیکن وہ غریبوں کا پیسہ ہوتا تھا جن تک وہ صحیح سلامت پہنچا بھی دیتا تھا، لیکن صرف اس کے کرنے کا طریقہ غلط تھا، جس کا انجام بھی پھر بھیانک ہی ہونا تھا۔ اور اس میں بھی ابھی وقت تھا، وہ وقت سے پہلے بولا گیا دھاوا بختاور پر ہی الٹا آن پڑا تھا۔ مجھے اس کا نام تک مٹتا ہوا چاہیے اور اس کی بیوی، مجھے وہ زندہ سلامت چاہیے۔ انہیں بتانے والے نے زمل کی تصویر بھی منور کے پاس بھیجی تھی، جس کو دیکھنے کے بعد وہ لٹو ہو گئے تھے اس پر۔ کس نے کہا تھا وہ ویڈیو اس کے پاس بھیج کر ڈرانے کو؟ وہ ڈرا نہیں، الٹا ہمیں ڈرا دیا۔ اب پتہ نہیں وہ واپس آ کر کیا حال کرے گا۔ وہ ڈر ان میں کل ہی بیٹھ چکا تھا جب کلب کے باہر اس نے بلاسٹ کروایا۔ البتہ بیوی صحیح سلامت تھی، کیونکہ پاشا دشمنی میں عورتوں پر حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہا تھا اس کے ساتھ کو ختم کر دو تاکہ وہ کمزور پڑ جائے اور پھر اسے بھی ختم کرنا آسان ہو۔ ان کا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب جو کرنا آپ کریں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے صاف جواب دیتے وہاں سے نکل آئے، جبکہ منور کا غصے میں برا حال ہونے لگا تھا۔ تبھی اس کا بندہ ایک آدمی کو گھسیٹتے ہوئے لایا۔ سرکار یہ وہی ہے جس نے کل گاڑی پر پتھر مارا تھا؟ بڑا جوش بھر گیا تم لوگوں میں۔ وہ گاؤں کا بندہ تھا جس نے طائش میں آ کر منور کی گاڑی پر پتھر دے مارا تھا۔ جتنا خوف وہ اپنے علاقے کے لوگوں میں پھیلا کر رکھتا تھا، ایسے میں کسی کا منہ زور ہونا منور کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ پھینک دو شیرو کے سامنے، ساری ہمت نچوڑ لے گا اس کے حکم پر۔ اس کا سن کر آدمی کو شیر کے پنجرے میں پھینک دیا گیا، جس کے بعد اس کے بچے ہوئے لوتھڑے ہی باہر آئے تھے۔ دوپہر ہونے کی تھی، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی آواز تھی، جس کی وجہ سے زیال کو اب زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ وہ واپس سے اٹھتا اوپر آیا اور ڈور ناک کرنے لگا۔ زمل اٹس انف، دروازہ کھولو۔ اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے دیکھ خود پر ضبط کرتے بولا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ زمل تم سن رہی ہو؟ نہ کرو تنگ یار، پلیز ہونا خاموشی۔ جواب زیال کو کسی گڑبڑ کا ہونے کا احساس کروانے لگی۔ تب بھی اس نے اپنے کندھے سے دروازے پر قوت لگائی، لیکن پہلی دوسری تیسری وہ کھلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پیچھے جاتا پوری قوت سے دروازے سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں اندر کا لاک ٹوٹ کر لٹک گیا تھا۔ اندر آتے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی، وہ زمین پر بے سود پڑی تھی۔ زیال بھاگتا ہوا اس کے قریب بیٹھا۔ زمل اس کا سر اپنی گود میں رکھتے چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ زمل یار، اٹھ کر اسے باہوں میں بھرتے بیڈ پر لٹایا، پاس پڑے جا کسی چند پانی کے قطرے اس کے منہ پر مارے، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اب زیادہ پریشان ہونے لگا تھا۔ پاس پڑی اپنی شرٹ پہنتے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر آیا اور اگلے 15 منٹ میں لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آیا جو اب اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی، اور وہ خود ایک پیر پر بے بسی سے لیونگ روم میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے رہ کر خود پر غصہ آنے لگا کیوں اس نے وہ بات کی۔ تبھی اس کا فون دوبارہ بجا، لیکن اس وقت اسے کسی سے بات نہیں کرنی تھی۔ کال کاٹتے فون ایک جانب کو پر اچھال دیا۔ ڈاکٹر اپنا بیگ اٹھائے نیچے آئی، جسے دیکھتے وہ لپک کر اس کی جانب آیا۔ از شی آل رائٹ؟ کنگریچولیشن، شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر اسے دھکا سا لگا۔ وہ وہیں کھڑے ہوتے ہوئے یقینی سے اسے دیکھ کے گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ واٹ؟ شوق کی سی کیفیت میں دوبارہ یقین آنی چاہیے۔ شی از پریگننٹ، یہ الفاظ دوبارہ سنتے وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ خوشی زیوندہ ڈاکٹر کو کندھوں سے تھامتا اپنے ساتھ گھما گیا۔ اتنی خوشی، اتنی اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گا، وہ مر جائے گا۔ وہاں سے وہ روئے، وہ کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کیفیت دیکھتی مسکرا دی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتا سجدے میں چلا گیا۔ نام آنکھوں سے اپنے رب کا شکر ادا کرتے کھڑا ہوا۔ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے وہ ڈاکٹر کو لیے باہر آیا اور ہاسپٹل چھوڑ کر آیا۔ بیچ میں ایک ڈائمنڈ کا نیکلس بھی اسے لے کر دیا، جس پر وہ اور بھی خوش ہوتی۔ اپنی زبان میں اسے بہت سی دعائیں دے گئے۔ گھر واپس آتے وہ سیدھا روم میں گیا جہاں وہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیے قریب آیا اور پاس بیٹھتے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ تھینک یو میری زندگی اتنی حسین بنانے کے لیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہیں کان کی لول ہونٹوں میں دبائی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ تھوڑا کسمسائی۔ زیال اپنا ایک بازو اس پر پھیلائے گردن میں دیے زمل کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ جب وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی
اس کا بازو خود پر دیکھتی واپس سر تکیے پر ٹکا گئی۔ تپسیا بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ جمل کے چہرے پر رقص کرتا سینے تک آیا، جسے وہ فوراً پکڑ گئی۔ زیال کے منہ باہر نکال کر اسے دیکھا تو وہ پوری آنکھ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ اب کیوں آئے ہیں؟ قریب ہٹے پیچھے۔ ایک ہاتھ تو زیال کے نیچے تھا، دوسرا اس کے کندھے پر رکھتی پیچھے دھکیلنے کے لیے، لیکن وہ پیچھے جانے کی بجائے اس کے ہونٹوں پر جھکتا سارے الفاظ، ساری ناراضگی قید کر گیا۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ یہ خوشی اس کے لیے عام نہ تھی۔ جن رشتوں کے لیے وہ اپنے ماضی میں تڑپا تھا وہ جمل کے ساتھ اسے مل رہے تھے۔ ہونٹوں پر شدت بڑھتی گئی۔ جمل اسے پیچھے نہ کر سکی، تبھی اس کے بالوں پر ہاتھ رکھتے اس کا ساتھ دینے لگی۔ سانسیں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی رہیں، نمی ایک دوسرے میں گھلتی گئی، وہ جا کے دو جسم ایک جان بنتے گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہوتا، اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، پوری طرح خود میں سمو گیا۔ پوری جسم پر جا بجا اپنا ہاتھ لمس چھوڑتے گزرتے وقت کے ساتھ وہ جمل کو اور بھی خاص بناتا گیا۔ اس خاموش وادی میں بنے خوبصورت گھر میں جمل کی سسکیوں کی آواز گونج اٹھی تھی، جس صرف وہ سن رہا تھا، اور سنتے اپنی قربتیں، اپنی شدتیں مزید اس پر نچھاور کرتا گیا۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھی میں جکڑتی منہ اوپر کیے لمبے لمبے سانسیں لینے لگی۔ اس کی بیلی پر زیال کی بے باکیاں بڑھنے لگی تھی۔ وہ کبھی چومتا، کبھی زبان سے اسے نم کرتا۔ نظر اب بیلی سے ہوتے اوپر سینے تک آ رکی، جہاں اسے نرمی سے اپنے اوپر لیتے ہاتھ پیچھے لے جاتا اس کی ہک کھول گیا۔ جمل شرم سے لال ہوتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی، جو زیال کو اور بھی بے باک کر گئی۔ وہ جمل کو اپنے نیچے لیتا رہا، سہی پردے کو بھی دور اچھال گیا۔ اس کی رقص کرتی دھڑکنوں کا شور بے حد مدہوش بنتا، وہ وہیں سے دھڑکنوں پر جھکتا، اس کی ساری ناراضگی نچوڑ گیا، جس پر جمل کی سسکیاں اب آہوں میں بدل گئیں۔ دونوں ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسائے خود کو اس میں فکس کر گیا، اور دھیرے دھیرے اپنا اثر اس میں چھوڑتا چہرے کو جا بجا چومنے لگا۔ شام تک ساری ناراضگی اپنی قربتوں سے مٹا دی تھی۔ یاقوت کا دل 9 پھل کے جانے کے بعد تک بے چین رہا تھا۔ اس کا ذرا دل نہیں تھا گھر جانے کا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ وہ آدمی شال پکڑے اندر آئے اور ایک نظر پورے حال میں دوڑے ہوئے، شاید جلدی سو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب جانے ہی لگا تھا کہ اس کو ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی۔ وہ آج کی سیٹ میں کچن کی جانب آیا، جہاں وہ نیچے والا کبرڈ کھولے منہ اندر گھسائے ہوئے بیٹھی تھی۔ یہ کون سی نئی بیماری لگ گئی تمہیں چیزوں میں گھسنے کی؟ یاقوت کی آواز پر وہ یکدم اچھلی، ڈر کے مارے سر خاصا زور سے اوپر سلیب سے ٹکرایا تھا۔ آؤچی! وہ درد سے کراہتی منہ باہر نکال کر اسے گھورنے لگی۔ یہ زکوٹا جن کی طرح میرے سر پر کیوں نازل ہوئے؟ اف میرا سر! بولتے وہ زور سے سر مسلنے لگی۔ یادداشت بالکل ٹھیک ہے، زبان کی طرح۔ اب بتاؤ کیوں ٹکرے مارتی پھر رہی ہو یہاں وہاں؟ اس کی چوٹ کو خاطر میں نہ لاتے تڑک کر بولا۔ گیس لیک ہو رہی تھی، وہی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ اب بھی سر پر تھا۔ گیس لیک ہو رہی تھی؟ اس کا جملہ شوق کی سی کیفیت میں دہراتے خود نیچے بیٹھا اور کبرڈ کے اندر ہوئے گیس سسٹم پر نظر دوڑنے لگا۔ واقعی گیس لیک ہو رہی تھی، اور یہ کیسے ہو گئی لیک؟ وال بند کرو وہاں سے۔ منہ باہر نکالتے سامنے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ مشی فوراً سے جا کر وال بند کر رہی۔ یہ پلاس پکڑاؤ۔ بولتے ہوئے یاقوت نے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ جو پاگل سی ہوتی یک ٹکے سے خوبصورت میکینک کو دیکھ رہی تھی، بے دھیانی میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ یاقوت زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، رخ دوسری جانب موڑے ہوئے تھا، اور مشی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے اس کا خیالی پروپوزل! اپنے ہاتھ پر نرم لمس محسوس کرتے کبرڈ سے منہ نکال کر اسے دیکھا، جو چمکتی آنکھوں سے ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھے بلش کر رہی تھی۔ پاگل لڑکی، پلاس پکڑاؤ! یاقوت کی آواز پر وہ گڑبڑا کر اپنا ہاتھ پیچھے کرتی جلدی سے پلاس اسے تھما گئی۔ پل کے پل ڈھیروں شرمندگی نے اسے آن گھیرا تھا۔ وہیں دل میں یہ خواہش پنپنے لگی، کاش وہ ایسے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دے، لیکن کچھ خواہشیں جنم ہی ادھورا رہنے کے لیے لیتی ہیں۔ وہ پائپ لائن ٹھیک کرتا سیدھا کھڑا ہوتے پیچھے مڑا، جہاں وہ ٹکر ٹکرے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ یاقوت ایک پل کو ٹھٹکا۔ مجھے نظروں سے کھانے والی خواہش لیے قبر میں چلی جاؤ گی، لیکن پوری نہیں ہوگی۔ تڑک کر بولتے پلاس سلیپ پر پٹکا جا کر صوف پر بیٹھا، اور وہ پیچھے سے گھور کر رہ گئی۔ ویسے یہ سب کتنا فلمی ہوا ہے نا؟ اگر یہ گیس پورے گھر میں بھر جاتی اور میں آ کر لائٹر جلاتی اور پھر پورے گھر میں بوم ساتھ دونوں ہاتھ پھیلائے، پھر تم میری قبر پر کھڑے رہو۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ بولتا کھڑا ہوا، فاتح پڑھ رہا ہوتا تمہاری قبر پر۔ باقی کا جملہ خود پورا کرتے بنا مشی کا منہ دیکھے روم میں چلا گیا۔ پیدائشی بدتمیز! کلس کر بولتی پیر پٹک کر اپنے روم میں چلی گئی۔ بیڈ پر دھپ سے لیٹتے وہ اب تک 9 پھل کو ذہن میں لیے ہوئے تھا۔ کیوں اسے برا لگ رہا تھا ایک مرد کا آ کر اس سے ملنے کا کہنا؟ وہ تو ویسے بھی پاشا کے آنے کے بعد اسے آزاد کر دینے والا تھا، خود سے، اس گھر سے، اس رشتے سے، تو کیوں اسے برا محسوس ہو رہا تھا؟ وہ اپنے اندر جلتی اس آگ کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا جب دوبارہ دروازہ ناک ہوا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ تیز آواز میں چیخا۔ وہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ باہر کھڑی مشی اس کی داڑھ پر شاید سہم گئی تھی، اس لیے دھیمی آواز بولی، لیکن اس کی بات سنتے یاقوت کے سخت تاثر پال میں ڈھیلے ہوئے۔ وہ دھیرے سے اٹھتا دروازے کی جانب آیا، جس کو کھولتے نظر سامنے حجاب کیے ہوئے کھڑی مشی پر گئی۔ وضو کے قطرے اس کے ناک پر ابھی تک چمک رہے تھے، صرف وضو سے ہی اس پر ایک الگ سا نور یاقوت کو محسوس ہوا تھا۔ اس کی ساری الجھنیں مشی کا یہ روپ دیکھ خفا ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے پورا دروازہ کھولتے ایک جانب ہو کر اس کے لیے راستہ چھوڑ گیا۔ وہ سر جھکاتی اندر آ گئی۔ نماز تو ایک بہانہ تھا یاقوت کے قریب رہنے کا، اس کے علاوہ تو وہ اسے اپنے قریب بھٹکنے بھی نہ دیتا، اور اب وہ اس پتھر کو پگھلانے کی ٹھان چکی تھی، پہلے نفرت میں اور اب محبت میں۔ وہ چپ چاپ جا کر وضو کرایا اور آتے اس کے اور اپنے لیے جائے نماز بچھائی۔
آج پھر اس نے یاقوت کو دیکھ کر ویسے ہی پڑھی۔ وہ بلند آواز میں ساری صورتیں پڑھتا گیا تاکہ میشی بآسانی سن سکے۔ جیسے ہی دونوں سجدے میں گئے، آنکھوں کے آگے وہ اندھیرا دیکھ گھبرا کر بیچ میں ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیا تھا، اس نماز میں اسے گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی، دل چاہتا بھاگ جائے کہیں دور، لیکن کوئی اوپری طاقت تھی جو اس کے قدموں کو اس پر منجمد کر دیتی تھی۔ یاقوت جتنے سکون میں پڑھتا تھا وہ اتنی بے چین ہو جاتی تھی۔ یاقوت کے سلام پھرتے اس کی تھوڑی قریب ہو گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے گھبراتے دیکھ فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے رونا آ رہا ہے، روندی ہوئی آواز بولتی یاقوت کو بہت معصوم لگی تھی۔ کیوں؟ یہ کیوں ایسے ہی پوچھا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ اب اس کے پگھلتے وقت تھوڑی تکلیف تو ہونی تھی۔ پتہ نہیں، میں دوبارہ نہیں پڑھوں گی۔ وہ اپنی نام آنکھوں کو صاف کرتی دھیمی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، نہ پڑھنا، دنیاوی تکلیف سے زیادہ تمہیں جہنم کی تکلیف آسان لگتی ہوگی۔ کہتے وہ منہ پھیرتا کچھ پڑھنے لگا تھا۔ مطلب یہ میڈم، بنجر زمین کو زرخیز ہونے میں تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے بنجر دل کو زرخیز ہونے دو، رونا آتا ہے تو رو لو، وہ رب تمہیں اپنی آغوش میں لے کر وہ سکون عطا کرے گا جو تمہیں دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ سکون تو اس کی باتوں میں ہی ملنے لگا تھا۔ پھر کتنی دیر وہ دونوں بیٹھے رہے، وہ دعا مانگتا رہا اور وہ اسے دیکھتی رہی۔ تم ایسے کیوں دیکھتی ہو مجھے؟ وہ بنا مڑے خود پر اس کی نظریں جمی محسوس کرتے بولا۔ تم اس جگہ پر اتنے پرسکون کیسے ہو؟ سوال پر سوال۔ میرا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیسے میں یہاں کر پرسکون نہ ہوں؟ بولتے ہوئے اس کے اندر میں جیسے کچھ دکھ تھا۔ تمہاری فیملی؟ اس کے سوال پر یاقوت نے قرب سے اسے دیکھا۔ ایک پل کو ساکت سا ہو گیا، ہونٹ پھڑپھڑائے تھے جیسے وہ نکلنے والی سبکی کو روک رہا ہو۔ میرا کوئی نہیں ہے، لفظ ٹوٹتے ادا ہوئے، جن کو ادا کرتے وہ خود اتنی بار ٹوٹا۔ پل میں ماضی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ خاموشی سے آگے کو ہوتی دھیرے سے اس کے کندھے پر سار آ گئی۔ یاقوت کا دل کیا اس کے گلے لا کر اپنے دل میں دبی ساری باتیں کہہ دے جو اسے ہر دن اور ہر رات پل پل مارتی ہیں، اسے خاموش رہنے پر مجبور کرتی ہیں، اسے نئے رشتے بنانے سے روکتی ہیں۔ تم نے کھانا کھایا؟ یاد آتے پوچھا۔ اس نے میشی کا سر اپنے کندھے سے نہیں ہٹایا تھا۔ اس وقت وہی تو اس کا واحد رشتہ تھی، وہ بھی کچھ وقت کے لیے، پھر یہ بھی چھن جانا تھا۔ اور یاقوت مرزا پھر تنہا، اپنے ماضی میں قید، حال میں وہی غنڈہ گردی، قتل و غارت، اور بس نہیں۔ چلو اٹھو، کرتے ہیں ڈنر۔ وہ اٹھتا جائے نماز فولڈ کرنے لگا۔ میشی اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں، وہ واقعی گہرا کنواں تھا۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی اس سے پہلے باہر آئی اور ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ تم اپنا عادی بنا رہی ہو مجھے؟ باہر آتے کرسی کھسکا کر بیٹھتے نارمل انداز میں بولا۔ کیا تمہارے پاس ہے کہ آنے کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی؟ اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے نظریں اس پر جمائے پوچھنے لگی۔ کوشش کروں گا، وہ جانے دے۔ اور ہمارا رشتہ؟ اس کی بات پر یاقوت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور نظریں پھیر گیا۔ بتاؤ نا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ مزید اتابڑی ہوئی، شاید سننا چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ایسے ہی رہے گا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق؟ لفظ سنتے میشی کے ہاتھ میں پکڑا بول چھوٹتے زمین پر جا گرا۔ یہ لفظ سنتے وہ کانپ سی گئی تھی، دل نے جیسے خون کی فراوانی روک دی ہو۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا؟ وہ ایک جھٹکے میں اٹھتا پیچھے ہوا جب نظر میشی کے پیروں پر گئی جہاں گرم سالن گرا تھا، اور وہ بنا کوئی ری ایکٹ کیے ساکت سی کھڑی تھی۔ تمہارا پاؤں؟ چیئر پیچھے کرتے اس کی توجہ پیروں کی جانب مبذول کرا دی۔ حد ہے، اتنی پھوڑ ہو تم؟ اس کے بازو سے پکڑتے باتھ روم میں لاتے پاؤں پر نارمل پانی گرایا۔ ٹھنڈا گراتا تو وہاں چھالے بن جاتے۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ایسے ہی باہر آ گیا۔ وہ اب ٹیوب لیے اس کے پیر پر مل رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ بول بھی رہا تھا جو اس نے سنا نہیں۔ طلاق لفظ یا دونوں تک کانوں میں گونج رہا تھا۔ تم سے بات کر رہا ہوں، کان کھلیں یا دماغ کی طرح بند ہو گئے ہیں؟ آپ کے بعد سخت لہجے میں بولا، جس سنتے میشی اپنا پیر چھڑاتی اٹھ کر اپنے کمرے میں تقریباً بھاگتی ہوئی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر گئی۔ یاقوت ناسمجھی سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتا باہر آیا۔ وہاں پڑا سالن صاف کیا۔ وہ بھوکی تھی تو کھانے کا دل اس کا بھی نہیں تھا۔ سارا کھانا فریج میں رکھتے وہ بھی اپنے روم میں آ گیا۔ کھانا کھاتے وہ تازی ہوا کھانے کے لیے لیونگ روم سے باہر بنے سوئمنگ پول کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی پیچھے سے جہال سارے برتن اٹھا کر سنک میں رکھتا ہاتھ پہنچ کر اس کے پیچھے آیا۔ رات نرمی سے اپنے دونوں بازوؤں کا بند اس کے معدے سے تھوڑا نیچے باندھتے چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ مسکرا کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے سر میں نرمی سے چلانے لگی۔ دونوں کے بیچ انوس خاموشی تھی۔ ناراضگی تو وہ روم میں ہی ختم کر چکا تھا، لیکن اب باری زمل کو اس کی پریگننسی نیوز بتانے کی تھی۔ کیا ہوا، آپ خاموش ہیں؟ زمل نہیں، پہلے خاموشی توڑی، کچھ بتانے کی ہمت جمع کر رہا ہوں۔ آنکھیں موندے سرسری سے لہجے میں بولا۔ کیا بتانا ہے؟ اس کے سوال کرنے پر جہال نے پیچھے ہوتے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اور اس وقت وہ خود شرٹ لیس تھا اور زمل اس کی شرٹ زیب کیے ہوئی تھی، اور اگر وہ اسے تنگ نہ کرے تو زمل آسانی سے اس کے سامنے اب اس کی شرٹ پہن لیتی، لیکن وہ ٹھہرا ڈیٹ یہی کہ تم نے میری زندگی میں آ کر میری زندگی حسین بنا دی۔ تم رب کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہو، ایک حسین تحفہ جس کا شکر شاید میں کبھی لفظوں میں ادا نہ کر پاؤں۔ اپنا باہر لہجہ اس پر رہا ہونے کے ڈر سے اسے اپنے سینے سے لگاتا خود میں بھیج گیا۔ اس کی اس قدر شدت پر زمل تھوڑی پریشان سی ہوئی۔ حبیبی، آپ ٹھیک ہیں؟ قد میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ زیال کے کندھے پر ٹکا اوپر کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان مائی لائف، بولتے اسے مزید بھینچا۔ زمل کو اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہونے لگی۔ ابھی میرا سانس؟ اس کے اٹک اٹک کر بولنے پر جہال ہوش میں آتا پیچھے ہٹا۔ زمل لمبا سانس لیتے اسے دیکھ لگی جو منہ دوسری جانب پھیر کر شاید اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر رہا تھا۔ ابھی
اسے اب دیدہ ہوتے دیکھ اس کے قریب ہوئی. آپ رو رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی فکر سے بولی. نہیں. بولتے ساتھ ساتھ نفی ملایا جب کہ آنکھیں اس بات سے صاف انکاری تھی. تو مجھ سے کبھی دور تو نہیں ہوگی نا؟ ضبط ٹوٹ رہا تھا. ایک ڈر سا اس کے لہجے میں چھلکا. کبھی بھی نہیں. اگر کبھی کسی نے تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش بھی کی تو میں جان لے لوں گا اس کی. نمی پیچھے جاتی. اس کا غصہ آنکھوں میں دار آیا. ہم مل کر اس کی جان لے لیں گے. آپ بتائیں میرا خان کیوں سچ میں میرا بیبی بن گیا ہے؟ لاڈ سے بولتی اس کے رخسار پر اپنا نرم ہاتھ پھیرنے لگی. اس کا بر وقت اپنی شرم بلا کر یہ کہنا زیال کو ایک الگ ہی سکون میں ڈال گیا تھا. ہاں کبھی کبھی عورت کو بھی شرم بلا دینی چاہیے. صرف اپنے شوہر کے سامنے. کیوں؟ اف کتنا مشکل تھا اسے بتانا. میں پریگننٹ ہوں. نظر اس پر ٹکائے بولا. ہاں. واٹ؟ اس کی بات پر جمل آنکھیں پھاڑے سے دیکھ لگی. نہیں. اس کی پھٹی آنکھیں دیکھ زیال کو اپنے الٹے جملے کا احساس ہوا. مم میرا مطلب تھا تم بابا بننے والی ہو. اب بھی اس کے ہڑبڑانے پر وہ چیخی. نہیں مم میرا مطلب تھا. یار واقعی بہت مشکل تھا. اس خوشی کا بار اتنا بڑھ گیا تھا کہ لفظ صحیح سے ادا نہیں ہو پاتے. ابھی آپ ایک لمبا سانس لے لیں. بولتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتی ہی جیسے سانس لینے میں مدد کرنے لگی. وہ بھی اس کے کہے کے مطابق ایک لمبا سانس خود میں اتار کے. آپ بتائیں. تم پریگننٹ ہو. اس کی بات پر اب جمل کا سانس بند ہوا تھا. وہ ان کو کی طرح سانس بند کی اسے دیکھ لگی. جمل سانس لو. اس کی سانسیں بند محسوس کرتے ہوئے فکر مندی سے بولا لیکن وہ سٹک ہو گئی تھی. میں مطلب آپ نہیں ہم دونوں مما بابا بننے والے ہیں. اس کی بات پر زیال نے اس بات میں سا لہر و ابھار جمل میں بڑھنے لگا. اس کا دل کیا وہ چیخی اور پھر وہ چیخی تھی. اوف ہمارا بیبی. ہمارا چھوٹا سا بیبی آئے گا. اس کی گود میں چڑھی ہی اچھلی. اس کی اتنی خوشی دیکھ زیال کی خوشی پہلے سے چگنی ہو چکی تھی. اپنا پہلا بچہ کھونے کے بعد اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی. بس گر جائیں گے ہم. اسے اچھلتے دیکھ روکنا چاہا لیکن وہ کہاں سن رہی تھی. وہ ابھی اسے زمین پر چھوڑتا تو اس نے گھوم کر پاگل ہو جانا تھا. لیکن زمین چھوڑنے سے پہلے اس کو کودنے کی وجہ سے زیال کے قدم لڑکھڑاتے دونوں سیدھا سوئمنگ پول میں جا گرے. زیال تو اسی وقت اوپر آ گیا تھا لیکن جمل کو تیراکی نہ آنے کی وجہ سے زیال کو ہی پکڑ کر باہر نکالنا پڑا. وہ لمبے سانس لیتی سسکیاں لے رہی تھی. وہ حبیب مام مجھے باہر نکالیں. پانی سے خوفزدہ سی ہوتی اس سے چپک گئی. بولتے اس کی آنکھوں میں دیکھتی پانی سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی. وہ لو دیتی سے دیکھ کر اپنے اندر اٹھتے جذبوں کو روک رہا تھا لیکن ناکام. اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی زیال اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ لے جاتا اس کے ہونٹوں کو قید کر گئے. شدت اتنی تھی کہ جمل پانی میں اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی لیکن گرفت مضبوط تھی. اس کے آگے بے بس ہوتی ساکت سی ہوگی. ایک بارگی سے ہونٹوں کی نمی نے جوڑ کر پیچھے ہٹا جہاں وہ رونی شکل بنا کر دیکھ رہی تھی. میرا کوئی قصور نہیں. وہ پل میں معصوم بنا. ہاں یہ ہونٹوں کا حال میں نے کیا ہے. اپنے ہونٹ پر چمکتی خون کی بوند کی جانب اشارہ کرتی لپٹنے والے انداز بولی جسے وہ آگے بڑھ کر اپنی زبان سے چن گیا. تمہارا خون سچ میں بہت ٹیسٹی ہے. بولتے منہ میں ویسا بنایا. ابھی میں آپ کی جان لے لوں گی. سوچ لو پھر یہاں سے باہر کون نکالے گا. اس کی بات پر جمل سچ میں سوچ لگی. مجھے باہر نکالیں پھر میں آپ کی جان نکالوں گی. مطلب ارادہ وہ پکا کر چکی تھی. وہ جمل کو باہر نکالتے روم میں لایا اور سیدھا اپنے بیڈ پر لٹایا. میں چینج کر رہا ہوں. اپنی گیلی شرٹ کو کھینچ کر لمبا کرتی گھبراتے ہوئے بولی. یہ کام سر انجام دینے کے لیے آپ کا غلام حاضر ہے. وہ ٹاول ہاتھ میں پکڑے اس کی جانب آئے جسے دیکھتے وہ اپنی دونوں ٹانگیں سمیٹ گئی. اس کی اس حرکت پر زیال نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا. ابھی آپ بہت بدتمیز ہیں. اس کی بات پر ہنستے وہ ٹاول سے اس کے بال پونچھنے لگا. سارے بال اچھے سے صاف کرتے وہ ٹاول اٹھاتے ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر لے گئے جس پر جمل ایک جھٹکے میں پیچھے. نو میں خود کر لوں گی. بیڈ پر کھڑے ہوتے جلدی سے بولی. ٹھیک ہے کرو. وہ بھی ڈیٹ بند تھا. سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. تو آپ باہر جائیں. کیوں؟ میری بیوی ہے. میں تو دیکھوں گا. بولتے تھوڑا قریب آئے جس پر وہ چل کر دوسری جانب گئی. پاگل لڑکی ایسے اچھلو مت. ہمارے بیبی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اندازہ ٹپٹنے والا تھا. تو آپ مجھے خود چینج کرنے دیں. جمل شرافت سے یہاں آ جاؤ. وہ جلدی میں پشتو بول گیا تھا جسے سنتے وہ وہیں سٹک سی ہو گئی اور اسی کا فائدہ اٹھاتے زیال نے اسے جا لیا. ابھی اسی پکڑ میں آتے وہ چیخی لیکن اس سے پہلے وہ اسی شرٹ سے آزاد کرتا ٹاول میں لپیٹ گیا. دوسری جانب اس کی اس قدر پھرتی پر وہ دنگ سی رہ گئی. تمہاری مستیوں میں ٹھنڈ لگ جاتی تو بیوقوف. اب وہ چپ کر کے بیٹھی تھی. زیال اٹیچی سے اس کے کپڑے نکال کر لاتا اس کے قریب رکھا. اب جب شوق سے نکل آؤ تو پہن لینا ورنہ مجھے پہناتے پھر دیر نہیں لگے گی. انگلیوں سے دکھاتے اپنے کپڑے اٹیچی سے نکال کر چینج کرنے لگا. اس کی بے شرمی پر جمل اپنی آنکھیں بند کر گیا. آپ کو شرم نہیں آتی یہاں چینج کرتے ہوئے؟ اس کی بات پر ٹراؤزر بدلتا ہاتھ رکا. میری شرم تم نے جو لے لی اب بدل رہی ہو یا آؤں میں؟ اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھ ٹپٹنے والے انداز بولا. ہاں تو باتھ روم جانے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی. وہ بھی باتھ روم کے نام پر دبا تھا. دونوں فریش ہو چکے تھے. چلو آؤ اوپر آؤ. اپنی حالت درست کرتی اوپر آئی. اب تک اسے زیال کے سینے پر سونے کی عادت ہو گئی تھی یا تب جب وہ اسے ٹیڈی بیئر کی طرح خود میں بھیج کر سوئے. خان کافی دیر خاموش رہنے کے بعد دھیمی آواز میں بولی لیکن اس کے لبوں سے یہ خان سن کر وہ مسکرا دیا. اب تو ہمارا بیبی ہم سے دور نہیں جائے گا نا؟ بولتے جیسے کچھ ٹوٹا تھا اندر میں. زیال نے آہستہ سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا. نہیں میں اس کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کروں گا. اس کی بات پر وہ گہری مسکراہٹ مسکرائی لیکن جلدی وہ مسکراہٹ غائب بھی ہو گئی.
ہم مجھ سے زیادہ اس سے پیار کریں گے۔ بولتے ہوئے اس کے لہجے سے جیل سی چھلکی جیسے دیکھتے زحال کو ہنسی آئی تھی۔ وہ نرمی سے اسے کندھے سے تھامتا اپنے چہرے کے مقابل آیا اور اس کے آگے آئی زلفوں کو پیچھے کرتے گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو مرد کا پہلا بچہ اس کی من پسند عورت ہوتی ہے، اور میری من پسند عورت کون ہے؟ آخر میں سوال کیا۔ The one and only زیمل زحال خان افندی۔ خوشی سے چہکتے فخر سے اپنا پورا نام لیا جو زحال کو اندر تک سرشار کر دیا۔ اب سو جاؤ، تھوڑی دیر پہلے والا عمل بیچ میں چھوڑنے کا دکھ جاگ گیا تو تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ دکھے گا۔ اس کی خطرناک دھمکی ملتے ہوئے ڈر سے آنکھیں میچ گئی، اور اس کی یہ سپیڈ دیکھ وہ گہری مسکراہٹ مسکراتا پہلے سے زیادہ خود میں شدت سے بھیج گیا۔ میرر کے سامنے کھڑے ہوتے خود پر پرفیوم سے فریم کرتے واچ اٹھائی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ آگے ہو کر دیکھا جہاں جیلانی کالنگ چمکتے تھے، اس کے ماتھے پر شکنی ابھری۔ نہ چاہتے ہوئے اسے یہ کال اٹھانی پڑی۔ تم سے کل میں نے کچھ کہا تھا، اس کے کال پک کرتے سخت لہجے میں بولا۔ کیا کہا تھا بتائیں؟ یہ کہ آپ کی بیٹی کو اس کے سسرال سے لانا ہے۔ جواباً وہ بھی انہی کی ٹون میں گویا ہوا، لیکن سسرال نام پر تو ان کو جیسے سانپ سا سونگھ گیا تھا۔ سسرال؟ حیرت کے عالم میں ڈوبے استفسار کیا۔ جی ہاں سسرال، آپ کی بیٹی اس ڈاکو سے نکاح کر چکی ہے، اور میرے خیال سے آپ اس بات سے بے خبر ہیں۔ ان کا ری ایکشن دیکھ تکا مارا جو بالکل صحیح لگا تھا۔ ان کی یہ مجال، میری بیٹی سے نکاح کر لیا؟ ہاتھ میں پکڑے چائے کا کپ سیدھا زمین پر دے مارا، جس کی آواز نوفل کو صاف سنائی دی۔ آپ کو مجھے بھیجنے سے پہلے خود کنفرم کرنا چاہیے تھا، خواہ مخواہ مجھے موت کے منہ میں بھیج دیا۔ اپنی بات کرتے کال ٹھک سے بند کر دی، لیکن اس کی کال بند ہوتے جیلانی نے فوراً پاشا کا نمبر ڈائل کیا جو پہلی دوسری رنگ پر نہیں اٹھایا گیا۔ رات دیر تک سونے کی وجہ سے دونوں ہی گہری نیند میں تھے۔ زیمل پوری کی پوری اس وقت زحال کے اوپر تھی۔ جیلانی نے پھر نمبر ڈائل کیا۔ مسلسل فون بجنے پر زحال ہلکا سا کسمسایا، نیند سے بھری آدھی آنکھیں کھول کر پہلے اپنے سینے پر سوئی زیمل کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھاتے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا جس پر نام دے کے بغیر کال اٹھائی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا کمینے، اتنی گری ہوئی حرکت کرو گے تم، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کال اٹھاتے جیلانی کی دڑ پر اس کی آدھی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ موبائل کان سے ہٹا کر نام دیکھا اور پھر کان سے لگایا۔ لگتا ہے صبح صبح بیگم نے جلتے توے پر بٹھا دیا ہے۔ اتنے بھڑکنے کا ریزن؟ ایک ہاتھ سے آنکھیں مسلتے وہیں سامنے والے کا دل جلا دینے والے انداز میں گویا ہوا۔ تم نے میری بیٹی سے نکاح کر لیا؟ اسی بات پر زحال کا آنکھیں مسلتا ہاتھ رکا۔ وٹ؟ کیا بکواس ہے؟ میرا دماغ خراب ہے جو تم جیسے آدمی کو اپنا سسر بناؤں؟ بیٹی کو چھوڑتے سیدھا جیلانی پر چوٹ کی، لیکن تب بھی اسے یاد آیا کہ نکاح، ہاں نکاح تو اس نے کروایا تھا، لیکن یاقوت کے ساتھ۔ فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی ویسی ہے جیسے آئی تھی۔ بولتے لہجے میں ایک فخر یاقوت کے لیے در آیا تھا۔ تم مجھے آج ہی میری بیٹی لوٹاؤ گے، سمجھے تم؟ پہلے تو آواز نیچی کر کے بات کرو، اور دوسری بات، تم نے خود اپنی عزت ہمیں سونپی تھی، وجہ بھول گئے ہو؟ اپنے اندھے بیٹے کو دیکھ لو، یاد آ جائے گی۔ اس کی باتیں سنتے زیمل بھی اپنی گہری نیند سے جاگی تھی۔ دیکھو میں اب تمہارے راستے میں نہیں آتا، میں ہار مان چکا ہوں، تم پلیز میری بیٹی لوٹا دو۔ آخر میں لہجہ دھیما ہوا۔ اب بھی نہ ہوتا تو شاید بیٹی بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ میں ملک سے باہر ہوں، وہاں آ جاؤں تو کرتے ہیں بات۔ کہتے کال ٹھک سے بند کر دی۔ سب ٹھیک ہے؟ اسے غصے میں دیکھ نرمی سے پوچھا۔ خاموش جواب دیتا اس کا ماتھا چوم کر اٹھتے فریش ہونے چلا گیا۔ زیمل وہیں لیٹی اس کے موڈ کو سوچنے لگی جو کبھی بے حد رومانٹک ہو جاتا تو کبھی بے حد سنجیدہ۔ تبھی اپنی گہرائیوں پر جلن سی محسوس کرتی اس کے رومانٹک موڈ پر جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ پامیر مسلسل لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے کچھ کر رہا تھا جب کومل ہاتھ میں چائے کا مگ لیے روم میں آئی اور اسے لیپ ٹاپ پر مشین کی طرح ہاتھ چلاتے دیکھ سرنفی میں لگے۔ میں آج سے دوبارہ کلینک جوائن کر رہی ہوں۔ یہ پوچھنا تو ہرگز نہ تھا، سیدھا سیدھا بتا رہی تھی۔ اوکے ہنوز نظریں لیپ ٹاپ پر گاڑے رہا کومل کو اب وہ آنے لگا تھا۔ تو مجھے ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ تڑک کر بولی، جس پر پامیر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہی بول پڑی۔ تم سے اچھا پاشا ہے جو کام کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی بھی ٹائم دیتا ہے، لیکن تم لوگ اس کے موازنے پر۔ پامیر کے ماتھے پر شکنیں ابھری ہوئی، ایک دم تیور بدل گیا۔ فری کے نوکر ملے ہوئے ہیں اسے تو خود اپنا ہنی مون منا رہا، اور یہاں بس اسی مسلسل بک بک پر پامیر سخت لہجے میں بولتا بریک لگوا گیا۔ کتنا ٹائم چاہیے تمہیں؟ پوری رات تو تمہیں دیتا ہوں، اب کہو تو دن میں بھی شروع ہو جاؤں۔ یہ بات اس نے ٹونٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ میرا وہ مطلب تو نہیں تھا۔ وہ پل میں ڈھیلی پڑی۔ پامیر نے لیپ ٹاپ سائڈ رکھتے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر دیکھا۔ دیکھو کومل، تم مجھے سنا سکتی ہو کچھ بھی، لیکن پاشا کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ اسے اپنے اثار میں لیتے نرمی سے بولا، یہ سب ہم سے پاشا نہیں کرواتے، ہمارا کام ہے یہ۔ لیکن وہ پھر بھی نظریں پھیر گئی۔ اب یہ نظریں پھیرنے کی سزا ملے گی تمہیں۔ تھوڑی سی پکڑتے چہرہ اپنی جانب موڑا۔ سزا ہی دینی آتی ہے بس۔ اس نے بھی مصنوعی ناراضگی جتائی۔ پیار بھی دینا آتا ہے میری جان۔ بولتے اسے ایک جھٹکے میں بیڈ پلٹاتے خود اس کے اوپر آیا۔ اچھا لگتا تو نہیں؟ مزید جوش دلانے کے لیے جان بوجھ کر بولی۔ اب لگ جائے گا۔ اٹھ کر روم کی لائٹس آف کرتے اس کے اوپر آیا۔ یہ لڑکی ہر بار اپنے آپ سے یاقوت کا چین برباد کر جاتی تھی۔ وہ کروٹ بدل بدل کر تھک چکا تھا، لیکن ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا رونا اسے برا لگا تھا۔ کہیں مجھے اس سے اگلا لفظ سوچتے ہوئے بھی جھرجھری سی لی، ساری سوچیں جھٹکتے وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی جانب گیا۔ وہ اب تک باہر نہیں نکلی تھی۔ مشائم دروازہ ہلکا سا نوک کرتے اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ مشائم سن رہی ہو؟ انوس خاموشی برقرار رہی۔ یاقوت اپنی بیٹ کھجاتے کچھ سوچنے لگا تھا۔ ابھی دماغ میں ایک آئیڈیا کلک ہوا۔ اسے سوچتے وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر آیا جہاں وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ نظریں پیروں پر گئیں جہاں ریڈ ریشز ہو گئے تھے۔ پاؤں کیسا ہے تمہارا؟
آتے سوال کیا، لیکن جواب کے بدلے میشی نے تکیہ اس کی جانب پھینک کر مارا، جسے وہ اپنے منہ پر لگنے سے بر وقت بچا گیا۔ شکریہ، دماغ بالکل درست ہے، اب پاؤں کا بتاؤ کیسا ہے؟ اس کے اتنے نارمل ہونے پر وہ گھورنے لگی اور بیڈ پر پڑے سارے تکیے دھڑا دھڑ اس کی جانب تاک کر پھینکے، جنہیں وہ ساتھ ہی ساتھ کیچ کرتا رہا۔ اب خود کو پھینک دو۔ بیڈ پر سارے تکیے ختم ہوتے دیکھ اسے چھیڑا، لیکن پھر بھی بیڈ کے سرے پر ایک تکیہ بچا تھا جو اس کو پہنچ سے دور تھا۔ جسٹ گو۔ آخر میں خود پر ضبط کرتے وہ چیخی۔ یعقوب ایک پل کو رک سا گیا اور اسے دیکھتے تھوڑا گنگنانا شروع ہوا۔ آج پہلی بار جو ایسے مسکرایا ہوں، تمہیں دیکھا تو جانا یہ کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں۔ اسے ایک دم سانگ گانے پر وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سانگ گاتے ہوئے ایک قدم آگے آئی۔ یہ جا لے کر کہ جا میری، تمہیں جینے میں آیا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ وہ مزید ایک قدم آگے اور ایک ہاتھ پیچھے کمر پر رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے پونوں سے ہلکا سا میشی کے چہرے کو چھوا۔ زمین سے آسماں تک ہم ڈھونڈ آئے جہاں سارا پناہ نہیں اب تک تم سے کوئی پیارا۔ اس کے سامنے بیڈ پر لیٹے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے۔ ایک تو وہ پہلے ہی اس کی دیوانی تھی، اوپر سے کمبخت گانا بھی اتنا اچھا تھا۔ میشی گئی کام سے۔ تو ہے جو روبرو میرے، بڑا محفوظ رہتا ہوں۔ اس لائن پر اس نے تکیوں کی جانب اشارہ کیا، جیسے دیکھتے میشی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے لگی۔ تیرے ملنے کا شکرانہ خدا سے روز کرتا ہوں۔ ساتھ ہی دعائیہ ہاتھ سامنے کرتے منہ پر پھیرے۔ اس کی ایکٹنگ پر میشی کا ہنس کر برا حال ہونے لگا تھا۔ یعقوب وہیں لیٹے لیٹے اپنا رخ اس کی جانب موڑ کر کونی پر سا ٹکائے اسے دیکھنے لگا۔ پیاری ہے؟ فوراً دل سے آواز آئی۔ ہاں تمہاری ہے۔ دماغ نے بھی ٹکڑا لگایا۔ وہ بے دھیانی میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھ گیا۔ آخر میں اس کی ہنسی کو بریک لگی اور ساکت ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اف، یہ سیاہ آنکھوں کا شاید رنگ، آنکھوں کے ساتھ کانٹیکٹ، دنیا رک سی گئی تھی، ہوائیں تھم سی گئی تھیں۔ یہ وقت جس میں دل تک بند ہو گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آخری سرے تک ڈوبتے چلے گئے۔ میشی کی پلکیں دھیرے سے جھپکیں، ساتھ یعقوب کی بھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب لیٹ گئے۔ وہ جو مزے سے کونی پر سا ٹکائے آدھا لیٹا اور آدھا بیٹھا تھا، اسے اپنے قریب لیٹے دیکھ چہرے کے ایک نقش کو بغور دیکھنے لگا۔ تھوڑی سی گستاخی کر لوں استاد؟ دل سے آواز آئی۔ پاشا سے جوتے پڑیں گے، دماغ نے یاد دہانی کروائی۔ شٹ اپ۔ دل نے فوراً دماغ کو شٹ اپ کال دی اور وہ پھر سے سو گیا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ بے اختیار اپنے لب اس کی شہد رنگ آنکھوں پر رکھا۔ یہ وقت اس کے ساتھ ساتھ میشی کا دل بلیوں سا اچھلتے جیسے دھک سے رکھ گیا تھا۔ وہ سانس لینا بھولتی، اس کے لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے کانپ اٹھے۔ اس کی یہ گستاخی آج دونوں کی جان نکال گئی تھی۔ یعقوب کا ایک ہاتھ اس کے اوپر سے ہوتا میشی کی دوسری جانب بیڈ پر تھا۔ کتنی دیر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھے رہا، آنکھیں بند کیے، جیسے ایک سکون سا پورے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ وہ سکون جو بچپن سے آج تک نہ ملا اور پیچھے ہٹنا نہ چاہتا ہو۔ بچپن سے آج تک اور بیچ کا دورانیہ کیا بنا سکتے ہو؟ کوئی نہیں رشتہ کیا ہے؟ اب بھی ہمت کسی کو کھو دینے کی؟ دماغ نے دھڑا دھڑ سوال کی بچھاڑ شروع کر دی، جن پر یعقوب کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹتا ان کو کی طرح میشی کو دیکھنے لگا۔ دل نے اپنا ہی احتجاج شروع کر دیا تھا۔ یہ مم، میں اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ سوری مم، میں سارے الفاظ جوڑتا ہوا ایک جھٹکے موڑ کر باہر چلا گیا۔ میشی تو لیٹی اپنا دھڑکتا دل ہی سنبھالتی رہی۔ اف، ایک آنکھیں چوم کر وہ شخص اتنا پاگل کر گیا تھا جس دن پوری طرح سے اپنا حق لے گا میشی تو سیدھا اوپر جائے گی۔ اف یہ دل، میشی پاگل سی ہوتی تکیہ اٹھاتے منہ پر رکھ کر زور سے چیخی۔ اس کا دل کی ان پہاڑوں پر جا کر چیخے زور سے اور بتائے یعقوب مرزا سے محبت نہیں عشق ہو گیا۔ پہلی بار کوئی عورت کے بجائے مرد کے کردار پر اپنا سب کچھ وار بیٹھا تھا۔ مرد؟ ہاں وہ مرد جو یعقوب مرزا ہے۔ اف میں کیا کروں؟ میشی سچ میں آج پاگل ہو کر مرنے والی تھی۔ نہیں، وہ تو مر چکی تھی ان سے آنکھوں پر۔ ڈیرے پر آتے سیدھا وہ روم میں گیا جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے یہاں وہاں چکر کاٹنے لگا۔ یہ میں کیا کر آیا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ ہونے کیا لگا تھا۔ ایک آنکھیں چوم کر اس کا دل اب مزید گستاخیاں کرنے پر اکسا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو وہ اس سے دوری بنائے رکھتا تھا۔ تھوڑی سی نزدیکی دونوں کا مستقبل جو ایک ہے ہی نہیں مشکل میں ڈال سکتی تھی۔ اف کیا کریں؟ اس کا دل کیا اس کے دل کو نکال پھینکے؟ بیوی ہے وہ تمہاری، حق ہے اس پر۔ تمہاری آنکھیں کیا؟ تم تو دل کی آواز بلند ہوئی۔ شٹ اپ۔ دونوں ہاتھ کان پر رکھتا چیخا۔ اس وقت برلاس اندر آیا تھا اور یعقوب کو ایسے کھڑے چیختے دیکھ وہ دوڑ کر اس کے قریب آیا۔ باس آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے مقابل آتے سوال کیا پوچھا۔ برلاس کو دیکھتے اسے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتے گلا کھنکاتے روم سے باہر نکل گیا۔ واہ، شل مجھ پر پڑا، اثر ان پر ہو گیا، کمال ہے۔ وہ سر کھجاتے راہ کی جانب آیا اور اپنا میڈیسنز نکال کر 2-3 ایک ساتھ پانی کے ساتھ نکل گیا۔ کب نصیب ہوگی فکر کرنے والی؟ اس نے آسمان کی جانب دیکھتے منہ بصورت، کاش مستقبل میں ہونے والے معاملات کی تھوڑی سی جھلک عام انسان بھی دیکھ سکتے۔ خیر وہ سر جھٹکتا واپس سے باہر آیا۔ بہت مارکیٹ سے کچھ لانا ہے، بتا دے میں جا رہا ہوں۔ باہر آتے ساکت گمسم بیٹھے یعقوب کو دیکھ بولا، ایک عدد منہ پر لگانے والی ٹیپ لے آنا۔ وہ ایسے کھویا کھویا سے بولا، ہیں کس کو لگانی ہے؟ بہت حیرت سے پوچھا۔ تمہارے منہ پر، تاکہ یہ پٹر پٹر بند ہو سکے۔ تڑک کر بولتے برلاس کی بولتی ویسے ہی بند کروا گیا۔ میں مارکیٹ سے ہو کر آیا، وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانتا رفو چکر ہو گیا۔ یعقوب سے جاتے سوچ میں پڑ گیا۔ خیر ٹیپ تو اس نے اپنے ہونٹوں کے لیے منگوائی تھی جو اب اسے جلتے محسوس ہو رہے تھے، اور ٹھنڈک گھر پر بیٹھی اس کے ایک عدد کاغذی بیوی تھی۔ وہ نہا کر ٹاول سے بال پونچھتی، خالی ٹراؤزر پہنے
باہر نکلا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ زیال کی نظریں اس سے ملتی ہوئے اقبال کو ٹھٹکا اور ساتھ ہی آئی برو اٹکائی، جیسے کہہ رہا ہو کیا چیٹر، ابھی یہاں یہ خفیہ واش روم بھی تھا اور آپ نے بتایا نہیں؟ اس کی شکایت پر زیال کو ہنسی آئی، لیکن اپنی شامت نہیں چاہتا تھا۔ آپ پر اعتبار نہیں کروں گی، اب آپ جھوٹے ہیں۔ وہ بصورتی دوسری جانب رخ موڑ گئے، بھول گئی تھی کہ یہ اب بھی وہی پاشا جسے اس کا خود سے رخ تک موڑنا گوارا نہیں تھا۔ ٹیک اے لانگ بریتھ، اسے لو دیتی نظروں سے دیکھتی شدت سے بھاری ہوتے لہجے میں بولا، کیوں؟ آئی سیڈ جسٹ ڈو اٹ۔ وہ کرخت آواز میں بولتا جمل کو خوفزدہ کر گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایک لمبی سانس خود میں اتار گیا اور وہ اس کی سانس لیتے سیدھا اس کی شہ رگ پر جھکتا، اپنے دانت وہاں گاڑ گیا۔ سانس بند ہوتے وہ اس کی بارکاہ رہ گئی۔ اس کی شدت پر وہ آنکھیں زور سے میچتی، درد برداشت کرنے لگی۔ اسے لگا تھا اس کی گردن کا آج وہ حصہ تمام ہو جائے گا۔ اپنے دانتوں کی چاٹ توڑتے وہ پیچھے ہٹا اور اس جگہ کو دیکھنے لگا جو اب سرخ ہو چکی تھی۔ پھر نرمی سے اپنے ہونٹ وہاں رکھے، اس جگہ کو چوما۔ یہ سزا تھی اسے رخ موڑنے کی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دیوانہ وہ بولا، لیکن جمل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میری جان، تم کیوں مجھے جنگلی بننے پر مجبور کرتی ہو؟ اس کے کانوں پر انگلیاں مس کرتے پیار سے بولا، درد ہو رہا ہے؟ سب سسکی لیتے روتے وہ بولی، کہاں درد ہو رہا ہے بتاؤ؟ اس کے پوچھنے پر جمل نے وہیں گردن پر اپنا ہاتھ رکھا۔ زیال کی نظر اس کی گردن کی سیدھ میں گئی، وہ پھر سے بے اختیار اپنے لب اس کی گردن پر آ گیا۔ اس کے نرم لمس میں محبتی اور شدت والے لمس میں جنون۔ یہ بندہ درد بھی تھا، دوا بھی، اور دونوں ہی جمل کے لیے قابل قبول تھے، جی جان سے قبول تھے۔ اب ٹھیک ہوا؟ اس کے پوچھنے پر جمل نے سر اس بات میں لایا جس پر زیال اس کا ماتھا چوم گیا۔ چلو فریش ہو جاؤ، تمہیں بریک فاسٹ کروا کر مجھے اس ڈیل کے لیے بھی جانا ہے۔ پیچھے ہٹتے اسے جانے کا راستہ دیتا خود مرر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سنو، اسے جاتے دیکھ مرر کے اندر سے دیکھتا بولا۔ جمل بنا کچھ بولے اسے دیکھنے کی، باہر والی ٹب میں ہی نہا لو، اپنی ہنسی دباتے سیریس ہو کر بولا، لیکن اس کی بات پر جمل غصے سے لال پیلی ہو کر رہ گئی۔ خون جلانا تو کیسے اس دشمن جہاں پر فرض ہو چکا تھا۔ جب تک وہ فریش ہوتی نیچے، تب تک وہ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگا چکا تھا۔ وہ آتے سیدھا کرسی کھسکاتے بیٹھ گئی۔ اس چیز میں اس کی قسمت اچھی تھی۔ ڈاکو سی شادی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو گھر کے کاموں کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اچھے سے کھانا سمجھ آئی اس کی چڑیا چگی کرتے دیکھ ڈپٹا، اب جتنا پیٹ میں آئے گا اتنا ہی کھاؤں گی، بولتے منہ بسونے لگی۔ میری جان، اب تمہیں زیادہ زیادہ کھانا ہے، اپنے لیے، ہمارے بیبی کے لیے۔ ہاں، پہلے ان کے باپ کی شدتیں سہنے کے لیے کھاؤ اور اب ان کی اولاد کے لیے۔ منہ پھلا کر بولتی زیال کا قہقہ بلند کروا گئی۔ وہ کتنی دیر ہنستا رہا، آخر ہنسی کو بریک لگاتے اسے دیکھنے لگا۔ اب جنگلی کے قبضے میں آئی ہو تو یہ سب تو ہوگا، ابھی تو یہ ایک ہے، میں تو پوری کرکٹ ٹیم بناؤں گا۔ بولا ایسے جیسے کوئی بڑا تیر مارنے والا کام کرنے والا ہو۔ تھوڑی ان کی ماں کی صحت بھی دیکھ لیں۔ جمل نے جیسے اپنا آپ اسے محسوس کروایا۔ اس کی بات پر زیال نے اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیا، اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس پر جھکتے اس کی کان کی لو دانتوں میں دبائی۔ ان کی ماں کی صحت بنانے کے لیے ان کا باپ ہے، اتنی صحت بنا دوں گا کہ ہر سال مجھے یہ حسین تحفہ دو گی۔ اس کی بات پر جمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ جان تب نکلی جب اسے اپنا ہاتھ سے لمس اس کی گردن پر چھوڑا۔ گردن چومتے اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کھڑا کرتے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے کمر تھامتے اپنے لب اس کے پیٹ پر رکھتے آنکھیں موند گئے۔ یہ جگہ اس کی فیوریٹ تو تھی، لیکن اب یہاں اس کی ننھی سی زندگی جنم لے رہی تھی، جس کے بعد وہ اور بھی اس کے پیٹ پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تھا۔ جمل اس کے سر کے بال مٹھی میں جگڑتی مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اگر آ رہا ہے مجھ پر تو میں ڈیل کینسل کر دیتا ہوں۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتے سارا ملبہ اس پر ڈال گیا۔ جمل آنکھیں دکھاتی اسے گھولنے لگا، ارے کوئی بات نہیں، ڈیل بعد میں بھی ہو جائے گی، میری بیوی کا موڈ سب سے پہلے ہے میرے لیے۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے مزید چھیڑنے لگا، ابھی جائیں آپ۔ اسے دھکا دیتے دیتے دروازے تک لائی، جہاں آتے وہ دونوں ہاتھ دروازے کے دونوں طرف ٹکاتا وہیں جم گیا۔ پہلے ایک سوال کا جواب دو۔ کس سوال کا؟ اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی وہ بیچاری دکھ تک نہیں رہی تھی۔ تمہیں مجھ میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ اس کے سوال پر جمل کی پیٹھ کھلنے لگی۔ یہ کوئی وقت ہے سوال کا؟ اف، یہ بندہ آپ کے ہاتھوں پر ابری یہ رگیں ہیں۔ وہ جلدی سے بولتی خود پھر دھکا دینے لگی۔ جب ایک دم پلٹتا اس کی کمر کو کس کر پکڑتے اپنے سینے سے لگا گیا، بس یہ وینی ہینڈس اور کچھ بھی نہیں؟ سنجیدگی سے پوچھتا وہ پھر بھی سر اس بات میں لا گئی۔ مجھ سے پوچھو، مجھے تمہیں کیا کیا اچھا لگتا ہے؟ اچھا کیا اچھا لگتا ہے بتائیں؟ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر ٹکاتی لاڑ سے بولی، تمہاری آنکھیں، بولتے ہوئے ساتھ آنکھیں چومی، تمہاری یہ پنکھڑی سے ہونٹ، ساتھ نرمی سے ہونٹ چومے، تمہاری یہ سرائی دار گردن، اس کا منہ اوپر کرتے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے، اف تمہاری یہ، اس سے پہلے وہ بے شرم بنتا آگے بولتا وہ اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھے، اب یہ کہہ دیں کہ سر سے لے کر پیر تک آپ کو میں ساری کی ساری اچھی لگتی ہوں۔ اپنے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے نرمی سے چوما، میں کہوں گا نہیں، رات میں ایک ایک کو چوم کر بتاؤں گا کہ تم سر تک پیر پوری کی پوری مجھے کیسی لگتی ہو۔ ہاں، اس کا شدت سے بھاری ہوتا لہجہ جمل کو سیکنڈ میں پاگل کر دیتا تھا۔ ہاں آپ جائیں آپ۔ اس کی پناہوں سے نکلتی وہ پھر سے دھکا دینے لگی۔ ہاں آج کی رات کا شدت سے انتظار ہے میری جان۔ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے بھی وہ چھیڑنا نہیں بھولا تھا۔ جمل کے لب اس کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر گہری مسکراہٹ میں ڈلے رہے۔ وہ بے اختیار اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھ کے جہاں اس کی زبان کی نمی اب تک محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارا بابا سچ میں بہت پاگل ہے۔ اپنے سر پر ہلکی سی چپت لگاتی وہ اپنے اوپر روم آئی اور اپنا پہلا سامان سمیٹ لگی۔ ان کو کل کی فلائٹ تھی واپس پاکستان، لیکن اسے وہاں سے زیادہ یہاں سکون ملا تھا۔ یہاں زندگی نارمل تھی اور حسین، اور وہاں ہر وقت پولیس کی دخل اندازی، قتل و غارت۔ وہ ٹھان چکی تھی کہ وہ اپنے بچے کی پرورش اس ماحول میں نہیں ہونے دے گی۔
ضدی صحیح لیکن اس زیال کو یہاں رہنے پر راضی کر لے گی۔ مجھے اس علاقے میں آیا تھا، وہاں جگہ جگہ ہٹے کٹے بندے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑے گھٹنوں تک آتی نکر پر ویسٹ پہنے کھڑے تھے، جیسے سمے سے تھے گویا ابھی پھٹ پڑیں گے۔ جم کر اپنا جسامت انہوں نے حد سے زیادہ جم کر کے اپنی جسامت حد سے زیادہ انہوں نے طاقتور بنا لی تھی۔ کندھوں سے لے کر کلائیوں تک ٹیٹو بنے ان کا اصلی رنگ ہی چھپا گئے تھے۔ دوسری جگہ پر چاروں طرف لوہے کی جالی بنی تھی جس کے اندر 2 سانڈ سے آدمی کبڈی کھیل رہے تھے اور باقی بندوں کو اوپر کرتے ہوٹنگ کر رہے تھے۔ وہاں تیسری طرف ایک موٹا سا سانڈ خود کو لوہے کی زنجیروں سے مارتا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا۔ اس کی کالی آنکھیں تک پوری کالی رونی سی تھی، لیکن اسے ایسے لوگوں کو دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ ان کی ڈارک ورلڈ میں ایسے انسانی شیطان دیکھنا عام سی بات تھی۔ ان درندوں کے بیچ ایک وہی انسان لگ رہا تھا۔ ہاں تھا تو وہ بھی درندہ، لیکن خوبصورت درندہ۔ بلیک پینٹ کوٹ میں، وائٹ کلر کی شرٹ، اوپر کے 2 بٹن کھلے، میسی ہیئر سٹائل، ہاتھ میں برانڈڈ واچ، پیچھے پینٹ میں اپنی گن ٹکائے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا کر وہ ان کے بیچ سے ہوتا تنگ سی اوپر جاتی سیڑھیوں پر چڑھتا دوسرے فلور پر آیا۔ وہاں تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جن کے جسم پر پہناوے کے نہ کے ہی برابر تھا، پورے جسم پر ٹیٹو بنے کسی حبشی سے مشابہت کروا رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں شراب اور جگہ جگہ مردوں کے ساتھ چپکی وہ سب کہہ رہی تھی جو ایک شادی شدہ کپل تمیز سے بیڈ روم میں کرتا ہے۔ پاش اپنی آنکھیں پہتے سیدھا چلتا ہوا ایک روم میں آیا جہاں سامنے سے اوپر وہ بندہ جس سے ڈیل ہونی تھی بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں طرف 2 لڑکیاں صرف انر اور برا پہنے اس کے ایک تھائی پر بیٹھی تھی۔ کم مسٹر پاشا، ویلکم ٹو مائی بیوٹیفل ہیل۔ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے دونوں لڑکیوں کو سائڈ کر کے کھڑے ہوتے گرم جوش سے ہاتھ ملایا۔ سٹ پاشا، وائی آر یو اسٹینڈنگ مائی بوائے۔ اس کے بولنے پر پاشا نے کڑی نظر صوف پر ڈالی جہاں اسے بیٹھنا تھا۔ وہاں بھی ایک عورت بیٹھی ہونٹوں پر زبان پھیرتی اس پر اپنا نشانہ لگائے بیٹھی تھی، لیکن پاشا نے اسے بازو سے پکڑتے اٹھا کر پھینکنے والے انداز میں ایک سائڈ کیا اور خود اپنا ایک بازو صوف پر واہ کرتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر پورے روب سے بیٹھا۔ امپریسو پاشا۔ شیپرڈ اس کی حرکت پر ہنستا خود بھی ہنسا۔ وڈ یو پریفر ٹی اور وائن؟ کیا لینا پسند کرو گے، چائے یا شراب؟ جسٹ کم ٹو دا پوائنٹ، شیپرڈ مکتایا سا بولا۔ یقیناً یہاں اٹھتی شراب اور زنا کی بدبو میں اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ ہاں دیٹس ناٹ پاسبل پاشا، جسٹ چوز ون۔ پیپ بولتے اس نے اپنی تھائی پر بیٹھی لڑکی کے سینے پر زبان پھیری۔ آل رائٹ ٹی۔ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں اس نے چائے ہی کہہ دی، جس پر شیپرڈ نے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا جو کمینی مسکراتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر ڈیل کی بات کرتا رہا اور جو مال اسے دینا تھا اس کے لیے اس کے سامنے ایک سوٹ کیس سا لایا گیا جسے کھولتے پیمنٹ کا پورا سسٹم باہر نکل آیا۔ پاشا نے ایک کوڈ اس میں انٹر کیا جس پر اسکرین پر بنی خالی پٹی پوری ہوتی چیک کا ڈاٹ سامنے آیا۔ اربوں روپے اسے سیکنڈ میں ٹرانسفر ہو گئے تھے۔ تب وہ عورت چائے لے کر آئی اور سیدھا پاشا کے ہاتھ میں تھمائی۔ شیپرڈ یہاں وہاں کی بات کرتا رہا تب تک پاشا چائے ختم کرنے لگا، لیکن چائے پوری ختم ہونے سے پہلے اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے ایک غیر آلود نظر شیپرڈ پر ڈالی جو شیطانی مسکراتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جان بوجھ کر اس کے چائے میں نشیلی دوا ملائی گئی تھی تاکہ اس کے فنگر پرنٹ پر باقی کی اماؤنٹ بھی وہ لوگ ہڑپ کر سکیں۔ پاشا چائے کا کپ پھینکتا جیسے ہی کھڑا ہوا سر اتنی زور سے چکرایا کہ واپس سے پیچھے صوف پر دب سے بیٹھ گیا۔ آئی ول کل یو شیپرڈ۔ وہ سر زور سے تھامے شیر کی طرح ڈال رہا تھا۔ ہائی بیبس۔ ایک عورت ویس کی واہیات سی ڈریسنگ کیے پاشا کے تھائی پر آ بیٹھی۔ لیٹس ہیو سم فن۔ چلو کچھ مزہ کرتے ہیں، بولتے وہ پاشا کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی، لیکن اس سے پہلے وہ بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ دوا بہت اسٹرانگ تھی، اس کا اندازہ اسے اپنی حالت سے ہو گیا تھا۔ اسے ٹریپ کیا گیا تھا۔ آنکھیں پل میں سرخ انگار آ گئی۔ وہ بٹن کھولتی اس کے سینے کو جگہ جگہ سے چوم لگی۔ وہی دوسری جانب ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس اسکیننگ مشین پر رکھا۔ پٹی پھر دھیرے دھیرے پونے ہونے لگی۔ تب تک وہ عورت پاشا کی پینٹ تک پہنچ گئی تھی، جہاں ہاتھ اس کی پینٹ کے بٹن پر رکھتے کھولنے لگی۔ دوسری جانب سے ایک اور عورت آئی جو اس کے ایک جانب بیٹھی سینے پر ہاتھ پھیرتی پاشا کے ہونٹ سک کرنے لگی۔ وہ بلا شبہ وہاں موجود مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، جس کی دیوانی وہ سب ہو رہی تھی۔ فرنٹ کا بٹن کھل چکا تھا، اس سے پہلے وہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتی۔ وہ تیزی سے سر جھٹکتا ایک جھٹکے میں اڑتا ان سب کو ایک جانب پھینک گیا اور پیچھے سے اپنی بندوق نکال کر سیدھا شیپرڈ پر تان گیا۔ قدم اب بھی لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اتنا آسان نہیں تھا پاشا کو ٹریپ کرنا۔ اس نے ایک فائر اس مشین پر مارتے پھر اپنا رخ شیپرڈ کی جانب کیا۔ یو ڈڈ ناٹ ڈو اٹ ویل۔ گن اس کی کن پٹی پر رکھتے گردن سے پکڑ کر دبوچا۔ شیپرڈ کے بندوں نے اپنی اپنی بندوقیں پاشا پر تان دی، لیکن شیپرڈ نے سب کو منع کر دیا۔ اس وقت جان سب سے زیادہ عزیز تھی۔ نو 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 ایوری ون پٹ یور گن ڈاؤن۔ اس کے آرڈر پر سب سیدھے کھڑے ہوئے۔ اس دوا کا نشہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ وہیں گرتا شیپرڈ کو گردن سے دبوچے اپنے ساتھ نیچے لائے۔ اس وقت وہ کتنی بندوقوں کے نشانے پر تھا۔ اگر شیپرڈ کو چھوڑ دیتا سب اسے گولیوں سے بھون دیتے۔ اپنی گاڑی تک پہنچنے سے شیپرڈ کو ایسے ہی دبوچے رکھا۔ باہر والے سانڈ بھی اپنے باس کو مصیبت میں دیکھ کر آگ بگولا ہوئے، لیکن بے باس تھے کیونکہ اس کی جان اس وقت پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ گاڑی میں بیٹھ سے اس نے شیپرڈ کو دور پھینکنے والے انداز میں دھکا دیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے سپیڈ بڑھا دی۔ پیچھے سے اس پر جتنے بھی فائر ہوئے بدلے میں اس نے بھی اتنے ہی فائر کیے۔
اور لاشیں گرائیں کیونکہ اس کے نشانے چکتے نہیں تھے۔ وہ جلدی اس علاقے سے نکل آیا تھا، نشہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ عورت اس کے ساتھ جو عمل کرنے والی تھی، اس سے اس کے اندر مردانہ جذبات جاگ اٹھے تھے، لیکن اس کی عزت کی حقدار وہ تھی جو گھر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سپیڈ اوور کرتا 15 منٹ میں گھر پہنچا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ نیچے اترا اور آہستہ آہستہ اندر کی جانب آیا۔ جمل سامنے ہی کچن میں کھڑی اس کے لیے آج نیو ڈش ٹرائی کر رہی تھی۔ نظر اوپر اٹھتے سامنے زیال پر گئی، جس کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، ساتھ پینٹ کا بٹن بھی۔ اس کی خستہ حالت دیکھ جمل کے ہاتھ میں پڑا چمچ چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی۔ حبی کیا ہوا آپ کو؟ اسے لڑکھڑاتے دیکھ جمل کی جان لبوں پر آئی۔ وہ بنا کچھ بولے آگے آتا دھپ سے صوف پر گر گیا۔ چاچو، اب ہمیں پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے۔ آپ کب تک اس ڈاکو کی دھمکی کو سیریس لے کر بیٹھے رہیں گے؟ فہد نے یعقوب سے ملنے والی آخری دھمکی نوفل کو بتا دی تھی، جس پر فرح نے اچھا خاصا واویلا مچا کر فہد کو رپورٹ کروانے سے روک دیا تھا۔ تم کیوں ہم لوگوں کی ہنسی بسی زندگی اجاڑنے پر لگے ہوئے ہو؟ فرح جو کب سے بیٹھی اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی، آخر میں ضبط کھوتی چلی گئی۔ ہمیں نہیں چاہیے وہ بدچلن لڑکی جو پتہ نہیں کس عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کی بات پر نوفل کا پارا ایک دم ہائی ہوا۔ زبان سنبھال کر لفظ استعمال کریں جمل کے لیے۔ فرح کی عمر زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ یا تو نام لیتا یا سیدھا صرف آپ کہتا۔ اس کی بات پر فرح کی آنکھیں پھیلیں۔ یہی زبان اگر کھل گئی تو تم خود کو نہیں سنبھال پاؤ گے۔ اس کی بات پر جان نوفل کے ماتھے پر شیکنیں ابھری تھیں۔ وہیں فہد نے دونوں کو بیک ایک ساتھ دیکھا، جن کی نظروں کا تبادلہ کسی گڑبڑ کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ کیا کوئی بات ہے؟ دونوں کو دیکھتے سوالیہ پوچھا، جس پر فرح کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رنگی۔ فی الحال تو نہیں، لیکن ہو ضرور سکتی ہے۔ اس کے لہجے سے نوفل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے۔ چاچو، مجھے ایک بزنس ڈیل کے لیے جانا ہے، آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل اٹھاتے وہاں سے نکل آئے، جبکہ فرح اس کی پیٹھ دیکھتی گہری مسکراہٹ مسکرا گئی۔ یہ ایسے کیوں چلا گیا اچانک؟ فہد اب تک ناسمجھی سے فرح کو دیکھ رہا تھا۔ جانے دو، جانا ضروری تھا، وہ بھی کھوئے سے انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذہن نے بھی تبھی رونا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے فہد نے دوبارہ کوئی سوال نہ کیا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور صوفے کی پشت پر اپنے دونوں بازو پھیلائے اپنے سامنے کھڑی جمل کو دیکھا، جو اسے سر سے لے کر پیروں تک گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت اور لپسٹک کے نشان دیکھ جمل کا دل اتنے ٹکڑوں میں بٹا جتن کی گنتی زیال ساری عمر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کا حق کسی اور کو دے کر آیا تھا، اور اس کی ابھی جان کسی اور عورت کے ساتھ سوچ کر جمل کی جان نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چھلکتی رخسار کو ترک کرنے لگی تھیں۔ وہ نیچے سے اوپر تک اسے دیکھتی نظریں سیدھی زیال کی نظروں سے جا ملی، اور ملتے اس کی نشیلی سرخ ہوتی آنکھوں سے خوف کھاتی ہوئی یکدم اچھلی تھی۔ اس کی نشیلی نظریں اس وقت جمل کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ خوف بری جسم پر طاری ہو گیا تھا۔ اصل جان تب نکلی جب وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھا۔ جمل خوف سے لرزی اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھاتی گئی۔ زیال کا ہر بڑھتا قدم اسے خوف میں ڈبا رہا تھا۔ وہ پیچھے ہوتی روم کے دروازے سے ٹکرا گئی، جس کے ساتھ رکھے ٹیبل اور فلاح اور واز پر ہاتھ لگتے وہ زمین پر گرتے دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابھی مجھے ڈر لگ رہا آپ سے، اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں میں دیکھتی ہانپتے ہوئے بولی، لیکن ذہن کو وہ پلس بری طرح قابض کر گئی تھی۔ ان عورتوں نے نشیلی دوا کے ساتھ اپنے مزے کے لیے اسے طاقت کے پلس تک دے دیے تھے۔ نہ تو وہ لوگ پیسہ ہتھیا سکے اور نہ ہی اس کی عزت، لیکن ان سب میں اگر کسی کا بیڑا غرق ہونے والا تھا تو وہ نازک سی جمل تھی، جو اپنے خان کو ہوش میں ہی مر مر کر برداشت کرتی تھی، نشے میں تو سیدھا اوپر پہنچنے والی تھی۔ وہ اسی طرح اس کے قریب آتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں اطراف میں رکھتا جمل کے چہرے پر جھکا۔ اس کی گرم سانسیں جمل کا چہرہ جھلسانے لگی تھی۔ تم مجھے اب اپنے پیچھے پاگل کرو گی؟ اپنی ہتھیلی جمل کے کان کے نیچے جماتے اسے گردن سے پکڑ کر اپنے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جمل کی ہائٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ زیال کو چہرہ اوپر کیے کانپتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ زیال کی آنکھوں کی بڑھتی سرخیوں سے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ آپ کہاں تھے؟ ہمت کرتی وہ مشکل بولی، جب اس کے سوال پر زیال کو ان عورتوں کی حرکت یاد آئی۔ مت پوچھو، اس وقت صرف میری ضرورت پوری کرو۔ جمل کے ماتھے پر خوف سے پسینے چمکنے لگے، جبکہ پورا جسم برف کے مانا ٹھنڈا پڑا تھا۔ ہٹے پیچھے۔ وہ دونوں ہاتھ زیال کے سینے پر رکھتی اسے خود سے پیچھے دھکیل گئی، جس پر زیال نے خیر بار نظروں سے دیکھا۔ یہ بات تو زیال کبھی ہوش میں برداشت نہیں کرتا تھا، اور اس وقت دونوں میں فرق کتنا تھا کہ ہوش میں ہو کر پیار سے اس کی نہ کو ہاں میں بدلتا، لیکن اس وقت وہ طاقت کے پلس اس کے اندر جو جذباتوں کا طوفان اٹھا چکے تھے وہ کسی طور تھوڑی سی بھی رعایت کے حق میں نہیں تھی۔